میں شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کر دیا ہے میں نے ریکارڈنگ شروع۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں، آج بات کریں گے ہم شعراء مخضرمون کے تعلق سے۔ اور یاد رکھیں کافی ٹائم ہو گیا، 20 دن میں تو ایک یونٹ ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ 20 دن میں ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی 4-5 دن اس کو لگ جائیں گے اسی یونٹ کو، تو کافی تیز جانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ شعراء مخضرمون، ان 4 شعراء کو آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اور میں کافی ڈیٹیل لے کے آتا ہوں اسی وجہ سے، کیونکہ جو پیٹرن بدلا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے میں کافی ڈیٹیل لے کے آتا ہوں تاکہ آپ ایک بندے کی شخصیت کو سمجھ پائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس کی تعریف ہم دیکھیں گے۔ الشاعر المخضرم هو الشاعر الذي عاش في عصر الجاہلیت والاسلام۔ مخضرم شاعر وہ ہے جس نے زمانے جاہلیت اور اسلام دونوں میں زندگی گزاری ہو۔ کس میں؟ زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام، یعنی اسلامک پیریڈ، اسی طریقے سے جاہلیت پیریڈ، ان دونوں پیریڈ میں اس نے زندگی گزاری ہو۔ اس کے تعلق سے میں نے عاشا کا بتایا تھا۔ عاشا زندگی گزارنا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی گزارنا کافی نہیں ہے، بلکہ قال الشعرا، ٹھیک ہے؟ شعر کہنا ضروری ہے، دونوں ہی زمانوں میں شعر کہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی زمانوں میں شعر کہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی دونوں زمانوں میں شعر نہیں کہتا ہے تو پھر اس سے کام نہیں چل پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کام نہیں چل پائے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کو پورا کر کے آگے خنسا کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے میں نے یہ بات بتائی تھی، نمبر 1 کی دونوں زمانوں میں شاعری کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے صرف جینا کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہے لبید بن ربیعہ۔ کون ہے؟ لبید بن ربیعہ۔ لبید بن ربیعہ دونوں زمانوں میں رہے ہیں، لیکن دونوں زمانوں میں شاعری نہیں کی ہے، کیونکہ اسلام میں انہوں نے شاعری نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کو مخضرم شعراء میں سے نہیں گنا گیا ہے، مخضرم شعراء میں سے نہیں گنا گیا ہے۔ تو دونوں زمانوں میں جینا کافی نہیں ہے، بلکہ دونوں زمانوں میں شاعری کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے میں نے آپ کو ایک اور بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر کوئی دونوں زمانوں میں شاعری کر لے، صرف ایک شرط پائی جائے، تو کیا ہم اس کو مخضرم کہہ لیں گے؟ نہیں بھائی صاحب، ایک شرط اور ہوتی ہے، اسلام لانے کی شرط۔ کون سی؟ اسلام لانے کی شرط بھی ہے کہ وہ تو مسلمان بھی ہو زمانے جاہلیت میں، اور اسی طریقے سے جب اسلام آیا تو پھر اسلام لانے کے بعد اسلام لایا ہو۔ ورنہ عاشا قیس کو ہم جانتے ہیں، عاشا قیس نے دونوں ہی زمانوں میں شاعری کی ہے، لیکن وہ اسلام نہیں لائے، جس کی وجہ سے ہم ان کو مسلمان نہیں ان کو مخضرم نہیں مانتے۔ ان کو کیا نہیں مانتے؟ ان کو مخضرم نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہم عاشا قیس کو جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بھی انہوں نے کی، اور یہاں تک کہ اسلام تک قبول کرنے جا رہے تھے، اگر آپ ان کے واقعوں کو پڑھیں گے آپ حسن زیات میں اور کہیں بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا مخضرم شعراء کی تعریف کے بارے میں۔ 2 شرطیں ہیں کہ دونوں زبانوں میں شاعری کہنا ضروری، اسی طریقے سے اسلام کا لانا ضروری ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا عاشا قیس کی زندگی سے۔ تو 4 مشہور ہیں، خنسا ہیں، کعب بن زہیر ہیں، حسان بن ثابت ہیں، ہوتیہ ہیں۔ ان کو آپ اچھے سے یاد کریں گے، یہ 4 ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو تاریخ وفات کے حساب سے سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر آئیں گی خنسا، اسی ترتیب سے میں نے آپ کو دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو خنسا کی وفات ہے 24 ہجری، ٹھیک ہے؟ 24 ہجری۔ اسی طریقے سے کعب بن زہیر کی ہے آپ کی 26 ہجری، اور اسی طریقے سے یہاں پر حسان بن ثابت کی ہے 54 ہجری، اور اس کے بعد ہوتیہ کی 59 ہجری۔ یہ وفات میں نے لکھا ہوا ہے سب کا، ٹھیک ہے؟ یہ سب کی وفات ہے، اس کو لکھ لیں گے 24 26 54 59۔ ان 4 کی الگ سے یاد کریں تو 4 کی یاد ہو جائے گی، پھر ہم آگے لوگوں کی یاد کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ ان کی یاد کر سکتے ہیں۔ تو اور بھی لوگ ہیں مخضرم شعراء میں سے، ان کے نام آپ نیچے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے کس کے بارے میں؟ خنسا کے تعلق سے۔ سب سے پہلے کافی باتیں ہو چکی تھی، لیکن آپ نے بتایا کل کوئی آواز وغیرہ نہیں پہنچ پائی تھی آپ کو۔ تو خنسا کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ کہ سمجھ لیں کہ ان کو تمام ادوار کے، تمام پیریڈز کی سب سے بڑی شاعرہ کہا جاتا ہے، اور رسا میں مشہور ہیں۔ رسا کا مطلب ہوتا ہے مرثیہ نگاری، جس کو اردو میں بولتے ہیں مرثیہ نگاری، رسا، ٹھیک ہے؟ مرثیہ نگاری جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں رسا میں مرثیہ نگاری جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرثیہ نگاری ہم اس کو بولتے ہیں۔ تو مرثیہ نگاری میں رسا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اپنے جو اس کے محبوب ہیں، اس کے اقربا ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے، ان کے متعلق وہ شاعری کرتا ہے، ان کے فضائل بیان کرتا ہے، ان کے مناقب بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یہاں پر ہوتا ہے، اس طریقے سے یہاں پر ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا ہوا؟ صحابیت، یہ صحابیہ ہیں۔ صحابیہ کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کیا انہوں نے اسلام قبول کیا ہے؟ اور اسلام کب قبول کیا ہے ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ اور شاعر ہیں اور مخضرمہ ہیں۔ مخضرمہ کا مطلب کہ جنہوں نے عصر جاہلیہ اور عصر اسلامی دونوں میں زندگی گزاری ہے اور دونوں زمانوں میں شاعری کی ہے، ٹھیک ہے؟
इनका नाम क्या है, इनके नाम के ताल्लुक से सवाल काफी पूछा जाता रहा है, जिसकी वजह से आप इस पे काफी फोकस करेंगे। तमादुर बिनते अम्र, तमादुर बिनते अम्र यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं पर और भी मतलब ज्यादा डिटेल आती है। यहाँ पर क्या नाम है इनका, तमादुर इनका नाम, फिर अम्र, अम्र जो है इनके बाप का नाम, फिर हारिस जो है इनके दादा का नाम। या कहीं पर ऐसे आता है तमादुर बिनते अम्र बिन शरीद, मैं ऐसे याद किया हुआ मेरी जुबान पे। अब शरीद या शुरैद जो है अस्सुलमिया, तो कबीले सुलमिया से ताल्लुक रखती हैं। किससे, कबीले सुलैम से ताल्लुक रखती हैं, कबीले सुलैम से ताल्लुक रखती हैं। कबाइल वगैरह के भी याद करना जरूरी है, क्योंकि आज ही मैंने जून 2015 की वीडियो डाली, तो वहां पे पूछा गया था अख्तल किस कबीले से ताल्लुक रखता है। तो इस तरीके सवाल भी पूछे जाते रहे हैं, पूछे गए हैं। अशहीरा तो बिल खंसा, खंसा के नाम से मशहूर हैं। क्यों इनको खंसा का लकब दिया गया, उसकी 2 वजह बयान की गई हैं, मैं उसको इंशाल्लाह भी बयान करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखें ईसवी हिसाब से इनका दिया हुआ है कि 575 में इनकी पैदाइश हुई है और 645 में इनकी वफात हुई है। 575 में इनकी पैदाइश हुई है और 645 में इनकी वफात हुई है। इनकी वफात दी हुई है 645, ठीक है, जो कि लाजमी बात है, बिल्कुल पक्की बात है कि खंसा की वफात काब बिन ज़ुहैर से हुई है। लेकिन असल में है क्या ना, किस किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि 24 हिजरी में दोनों की वफात हुई, खंसा की भी, काब बिन ज़ुहैर की भी। कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है 647 में दोनों की वफात हुई, खंसा की भी, काब बिन ज़ुहैर की भी। तो हम क्या करेंगे, ये बैठाने के लिए अपने जहन में कि खंसा की पहले ही वफात हुई है, हम क्या करेंगे कि 645 मान लेते हैं खंसा की, और 647, 647, 645, 645 किसकी बनेगी, ये बनेगी आपकी खंसा की, और 647 बनेगी काब बिन ज़ुहैर की। तो गोया कि तकरीबन 2 साल पहले खंसा का काब बिन ज़ुहैर से इंतकाल हुआ है। तो ये किसमें फायदा हमें देगा, वो इसमें फायदा देगा कि कभी तरतीब वाला क्वेश्चन आता है तो तरतीब बैठाने में, तरतीब लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तरतीब बैठाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये हमारे लिए काफी मुफीद होगा। फिर उसके बाद हम देखें यहाँ पर सहाबियतुन शायरतुन अदरकतल जाहिलियत वल इस्लाम व अस्लमत, इस्लाम कबूल किया है, अभी डेट आएगी इंशाल्लाह कब इस्लाम कबूल किया। वश्तुहिरत बिरसाइहा, चुनांचे इन्होंने, ये अपने मरसिये से मशहूर है। शायरी की मुख्तलिफ अगराज होती हैं, मदह में बहुत सारे मशहूर हैं, मैं नाम लूँ अभी आपके सामने। मदह में आपके असर जाहिली की बात करें तो मदह में आपके ज़ुहैर इब्न अबी सलमा मशहूर है। कौन, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा मशहूर है, मुतनब्बी मशहूर है, इब्न हानी मशहूर है। इसी तरीके से आपके जो है इब्ने हानी, मुतनब्बी और मुअर्री वगैरह, ये लोग भी तकरीबन मदह में मशहूर हैं। फिर कुछ कुछ लोग फ़ख्र या एक शायरी होती है, फ़ख्र में आपके अम्र बिन कुलसूम तगलबी हैं। इसी तरीके से आपका फरजदक फ़ख्र में मशहूर है काफ़ी। एक गर्ज होती है हिजा की, बुराई करने की, चुनांचे वो नकाइज वाले दोनों बंदे होतया हैं, हिजा में मशहूर हैं। बशार इब्न बुर्द भी हिजा में मशहूर हैं। इसी तरीके से आपका इब्न रूमी भी हिजा में मशहूर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो चीज़ें की सिमिलरिटीज़ को देख लिया करें और चीज़ों को इधर उधर झाँक के देख लिया करें, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएं। तो अगराज़ शेर, कभी कभी सवाल आता है, मैंने कहीं देखा है कि मिन अगराज़ शेर जाहिली, आपको मालूम होना चाहिए कि शेर जाहिली की अगराज क्या है, यानी वो कौन कौन सी अगराज हैं जिनमें शेर जाहिली की किस्में, जिसमें शेर जाहिली का जो असर जाहिली में शेर कहा गया है, किन किन अगराज में है। फख्र था, बिल्कुल सही बात है, मदह भी थी, रसा भी था, जैसे यहाँ पर खंसा का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खंसा जो है, खंसा, इन्होंने किसका मरतिया कहा है, किसकी रसा में किसके फजाइल बयान किए हैं, किसकी मौत हो गई थी। तो कहा लिअखवैहा सख्र व मुआविया, तो इन्होंने अपने 2 भाइयों का मरतिया कहा है। अल्लदैने कुतिला फिल जाहिलिया, जो जाहिलियत में जिनको कत्ल कर दिया गया था, जिनको अलग अलग जंगों में, एक ही जंग में नहीं, पहले मुआविया को फिर बाद में सख्र को कत्ल किया गया, जिसकी वजह से ये दोनों भाइयों के लिए मरतिया कहा करती थी, ठीक है। अब दोनों भाइयों के फजाइल को बयान करती फिरती थी इधर उधर, बहुत ज्यादा अपने गमों का दुखड़ा सुनाती फिरती थी। कुछ वाकयात आएंगे और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये बात अपने जहन में रख लें कि जो सख्र है, 2 भाई हैं ना, सख्र व मुआविया, दोनों खत्म कर दिए गए, दोनों कत्ल कर दिए गए, लेकिन ये सख्र से ज्यादा मोहब्बत करती थी। सख्र अपने जो दूसरे भाई हैं, सख्र हैं जिनकी बाद में इंतकाल हुआ था, बाद में जिनको मारा गया था, तो उनसे ज्यादा मोहब्बत करती थी। क्यों करती थी, उसकी वजह इंशाल्लाह आएगी। क्यों करती थी उसकी वजह इंशाल्लाह हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। लुक़िबत बिल खंसा, मैंने बताया था कि इसकी 2 वजह इन्होंने बयान की हैं। लुक़िबत बिल खंसा, इनको लक़ब इनका बयान किया गया। आप छोटा सा मेरे मुंह की तरफ देखें, मेरे चेहरे की तरफ, बिसबब इर्तिफाए अर्नबतई अनफिहा, इनके नाक के जो नथुने बोले, या क्या इसको उर्दू में बोलेंगे, जो नाक के जो है, ये इनके उठे हुए होने की वजह से, इसके उठे हुए होने की वजह से जो है, इसकी वजह से इनको खंसा का लक़ब दिया गया। अब पता नहीं कैसे ये नाक के उठे हुए की वजह से ये खूबसूरत हो गई, क्या हो गई, खूबसूरत हो गई, यानी खूबसूरत लगती होंगी, तो एक रीजन ये बनाया गया। बाकी इन्होंने ये भी बताया गया
خنسا دیا گیا ان کو لقب کس سے؟ ہرن کی طرف مشابہت کرتے ہوئے، ہرن سے کنایا کرتے ہوئے کہ ہرن کی طرح ہے. ہم بولتے ہیں نا، ہم نے گانا سنا ہے، گانا سنتے ہیں ہم اپنے انڈین بالی ووڈ میں، ہرنی جیسی تیری چال یا جو بھی ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ الزَّلْفَاءُ، زلفا بھی ان کو لقب دیا گیا. کیا لقب دیا گیا؟ ان کو زلفا کا لقب دیا گیا. اور زلفا کے کہہ رہے ہیں کہ ناک چھوٹی، ناک چھوٹی. تو میں بھی دونوں چیزیں تطبیق کرتے ہیں نا ہم کبھی، دو چیزوں میں دونوں چیزوں کی تطبیق. تو یہاں پر ایک اوپر دیا ہوا ہے کہ ناک کا جو یہ ہے یہ تھوڑا اٹھا ہوا تھا، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں قصر فی الانفی، یعنی ناک چھوٹی. تو گویا کی ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ہوں، ناک بھی چھوٹی ہو، مطلب جو یہاں پر ناک سے لے کے نیچے تک آتا ہے یہ چھوٹی ہو، اور چھوٹی سی اٹھی ہوئی ہو جس کی وجہ سے یہ خوبصورت لگتی ہوں، جس کی وجہ سے یہ خوبصورت لگتی ہوں. تو اس طریقے سے ہم مان سکتے ہیں دونوں ہی چیزوں کو، ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے یہ زلفا وغیرہ جو ہے یا خنسا وغیرہ یہ ہرن کی صفات میں سے آتا ہے، ہرن کی صفات میں سے آتا ہے. تو یہ کافی اچھے خاندان سے تھی، بأنہا کانت ذات حسب وجاہ وشرف، کافی اچھے خاندان سے تھی، عزت والی تھی، مقام والی تھی، مرتبے والی تھی. وانہا کانت ذات جمال نخاذ، تو کافی خوبصورت تھی جو اٹریکٹ کرتا تھا لوگوں کو. وتقاسیم متناسقہ، تقاسیم متناسقہ کا ترجمے کے لیے ورنہ ضرورت نہیں اس طرح کے بیان کرنے کی. وتقاسیم متناسقہ مطلب کیا ہے؟ ان کا فگر کافی اچھا تھا. لذا شبہوہا بالبقرۃ الوحشیہ، لذا شبہوہا بالبقرۃ الوحشیہ، جس کی وجہ سے ان کو نیل گائے سے بھی مشابہ دی گئی، جس کی وجہ سے ان کو نیل گائے سے بھی مشابہ دی گئی. اور والعربی اذا تغزل فی الانثی، اور کوئی بھی عربی بندہ جب عورت میں کوئی وہ تشبیہ کرے گا، غزل گوئی کرے گا، عورت کے متعلق اس کے ڈیل یا فگر کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اس کو کیا کرے گا کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے اس کو نیل گائے سے تشبیہ دے دے گا. نیل گائے دیکھی نا آپ نے، نیل گائے البقرۃ الوحشیہ لکھا ہوا اس کے بارے میں، نیل گائے. پھر اس کے بعد کانت العاقلۃ الحازمۃ حتی لقد عدت من شہیرات النساء، چنانچہ کافی عقل مند تھیں، کافی انٹیلیجنٹ تھیں، جس کی وجہ سے ان کو مشہور اور اس زمانے کی مشہور عورتوں میں سے سمجھا گیا. اور اسی وجہ سے خاندان بھی اچھا، ٹھیک ہے، عزت والی تھی، عقل مند بھی تھی، جس کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے متعلق گفتگو کر سکے، ان کے متعلق کچھ غلط بات کر سکے. لذا لم يتکلم عنها احد، جس کی وجہ سے ان کے متعلق تو کسی نے گفتگو کی ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالانتساب الى بنی سلیم، آپ جانتے ہیں کہ خنسا کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ السلمیہ، ہم نے پڑھا تھا اوپر، تمادر بنت عمرو بن الحارث السلمیہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے کہا مجھے کیا یاد ہے، تمادر بنت عمرو بن شریح السلمیہ. تو قبیلے بنی سلیم سے تعلق رکھتی ہیں. کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ بنی سلیم سے تعلق رکھتی ہیں. فکان یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، انا ابن الفواطم من قریش، میں قریش کی فاطماؤں کا بیٹا ہوں. فاطمہ کی جمع فواطم مطلب کئی فاطماؤں کا بیٹا ہوں. والعواتق من سلیم، اور سلیم کی عاتق، عاتق کا نام ہوتا ہے نا، عواتق ان کا بیٹا ہوں. وفی سلیم شرف کثیر، اور سلیم میں تو کافی اچھی بات ہے سلیم کے تعلق سے، ٹھیک ہے. تو گویا کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت سلیم کی طرف کر رہے ہیں جو کہ خنسا کا قبیلہ ہے، اور سلیم کے تعلق سے کچھ اس کے شرف بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ولدت قبیل النبی صلی اللہ قبیل الاسلامی، چنانچہ اسلام سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی. وعاشت بعدہ، اور اس کے بعد بھی زندگی گزاری. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام سے پہلے عصر جاہلی میں پیدا ہوئی اور اسلام میں بھی زندگی گزاری. ولا احد یعرف عنها، اور ان کے تعلق سے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. ولا یذکر من اوصافها شیئا، اور نہ ان کے بارے میں جانتا تھا کوئی کیا ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی ہیں. تب لوگوں کو پتہ چلا، حین تعرض لها درید بن سما، جب درید بن سما نے ان کو پیغام نکاح بھیجا. درید بن سما طالب الزواج منہا کی پرپوزل بھیجا، ٹھیک ہے، شادی کا پیغام نکاح بھیجا ان سے. وعندها فقط التفتنا الی انها جمیلۃ، تب جا کے لوگوں کو، تاریخ دانوں کو، لوگوں کو، ہم کو پتہ چلا بھائی صاحب خوبصورت ہیں، یہ خوبصورت ہیں. ان کی خوبصورتی کا اندازہ کے بارے میں تب پتہ چلا کیونکہ درید بن سما کون ہے؟ یہ کافی مشہور ہیں، یہ سردار ہیں ایک قبیلے کے، گرچہ عمر زیادہ تھی، اب اس کا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ کیسے انہوں نے پیغام نکاح بھیجا. میں آپ کو زیادہ ٹرانسلیشن نہ کر کے بس واقعہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. جلس درید فی مجلسہ، ایک مرتبہ درید آئے، ٹھیک ہے. وقال جئت اخطب ابنتک تمادر الخنسا، اور ان کی بیٹی سے ہی کہا، یعنی خنسا کے باپ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو پیغام نکاح دینے آیا ہوں. وقال له امر، تو باپ تو بھائی خوش، وہی میں نے کہا کہ آپ کے ابو کے پاس اگر پیغام نکاح آئے گا اچھا لڑکا لے کے تو آپ کے ابو تو راضی ہو جائیں گے، گرچہ آپ راضی نہیں ہیں، الا یہ کہ آپ کی بات چل جائے، جیسے یہاں پر ابھی چلے گی. مرحبا بک یا ابا قرہ، آئیں آپ کا استقبال ہے، ٹھیک ہے. وَإِنَّكَ لَكَرِيمٌ لَا يُطَعْ فِي حَسَبِهِ، آپ تو بڑے اچھے خاندان سے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں. وَالسَّيِّدُ لَا يُرَدَّ عَنْ حَاجَتِهِ وَالْفَحْلُ لَا يَقْرَعُ أَنْفُهُ، ٹھیک ہے. تو مطلب بتایا کہ آپ بہت اچھے ہیں، تعریف بیان کی. وَلَكِنْ لِهَذِهِ الْمَرَأَةُ فِي نَفْسِهَا مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا،
لیکن یہ عجیب ہے, بڑی عجیب ہے, یہ عجیب ہی اس کی فیلنگ ہے, عجیب ہی سوچتی ہے, الگ الگ انداز کا سوچتی ہے. لیکن چلو جب آپ آئے ہو, وَأَنَا ذَاكِرُ اللَّهَ وَهِيَ فَاعِلَةٌ, دیکھتے ہیں مانتی, میں ذکر تو کر دیتا ہوں, مانے گی تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں. ثم دخل على ابنته, پھر اپنی بیٹی کے پاس آئے. قال لها خنسا ان اتاك فارس حوازن وسید بنی جشم, گھڑ سوار آیا ہے حوازن کا, بنو جشم کا سردار آیا ہے, ٹھیک ہے, کون؟ درید بن شما, تمہارے لیے پیغام نکاح لے کر. وَهُوَ مَن تَعْلَمِينَ, اور تم جانتے ہو اس کے بارے میں, مجھے پتا ہے. قالت, کہا, وکانا درید یسمع حدیثہما, تو خنسا نے کیا کہا جبکہ درید پیچھے سے بات سن رہے ہوں گے, دوسرے کمرے میں ہوں گے یا باہر ہوں گے. یا ابتی, ابا, اترانی تارکتم بنی عمی, آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے کزنس کو چھوڑ دوں جو بالکل ابھی نوجوان ہے, بالکل مثل عود الرماح, ٹھیک ہے, نیزے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کی طرح بالکل سیدھے ہیں, مطلب نوجوان ہیں, ابھی کم عمر کے ہیں. وَنَاكِحَةٌ شَيْخَ بَنِي جَشْمَ, اور اس بوڑھے سے شادی کروں گی میں, اس بوڑھے سے شادی کروں گی. فَخَرَجَ إِلَيْهَا أَبُوهَا, تو پھر اس کے بعد جب بات کر کے آئے تو درید سے کہا, یا بقرہ قد امتنعت, منع کر دیا, نہیں ہو پایا صاحب, جگاڑ نہیں بن پایا. وَلِعَهَا تجی فیما بعد, ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اس نے منع کر دیا. تو گویا کہ پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ رفضت الزواج, انہوں نے شادی کو منع کر دیا کہ میں اپنے چچاؤں کے علاوہ یا اپنے خاندان کے علاوہ میں کہیں پہ شادی نہیں کروں گی, اپنے خاندان میں ہی شادی کروں گی. چنانچہ انہوں نے پہلے سید آل بدر کوئی آئے ہوں گے, ان کا ذکر نہیں ہے, پہلے ان کو بھی منع کر دیا تھا, اور یہاں پر بیچارے درید بن شما سید بنی جشم کو بھی درید بن شما کو بھی منع کر دیا تھا, ٹھیک ہے, درید بن شما کو بھی منع کر دیا. تو اس واقعے جو ہے اس طرح کی چیزوں سے ہمیں کافی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, ایک بندہ سمجھ میں آتا ہے یہ بندہ ہے کیسا ہے, ٹھیک ہے, اس کی سوچ کیسی تھی, اس کے افکار کیسے تھے, اس کی تھاٹ کیسی تھی. پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یذکر ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہا تزوجت من رجل من قبیلتها, اپنے ہی قبیلے کے ایک بندے جو ہیں عبد العزہ, ٹھیک ہے, عبد العزہ پڑھیں گے, عبد العزہ السلمی سے انہوں نے نکاح کر لیا. عبد العزہ السلمی انہی کے قبیلے کے ہیں, ان سے شادی کر لی. اولادہ ابنہا, جس سے ان کا ایک بیٹا ہوا ابا شجرہ کر کے, ابا شجرہ عبداللہ, یہ یاد کریں گے, ابا شجرہ عبداللہ ان کا بیٹا. پہلے شوہر کا نام کیا ہے؟ عبد العزہ. اس سے پہلے دو پرپوزل ریجیکٹ کر دیے تھے. اب تیسری شادی ہوئی اپنے خاندان میں, کس سے ہوئی؟ عبد العزہ السلمی سے, ٹھیک ہے. لیکن ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے رواحہ بن عبد العزہ تھا. لیکن آپ جو ہے دونوں میں سے کوئی بھی یاد کریں, عبد العزہ یا یہ بات بھی یاد کر لیں پوری کی پوری کہ عبد العزہ نام تھا, لیکن ابن قتیبہ کہتے ہیں رواحہ بن عبد العزہ ان کا نام تھا. کیا نام تھا؟ رواحہ بن عبد العزہ ان کا نام تھا. پھر اس کے بعد بستانی نے کہا ہے انہا تزوجت بعد حادثت درید بن رواحہ بن عبد العزہ. تو بستانی کہتے ہیں کہ جو درید بن شما کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد انہوں نے رواحہ بن عبد العزہ سے شادی کر لی, جس سے ان کا ایک بیٹا ہوا. پھر اس کے بعد ان کی دوسری شادی ہوئی مرداس بن ابی عامر سے. تو آپ یاد رکھیں گے رواحہ بن عبد العزہ ان کے پہلے شوہر کا نام, یا عبد العزہ ان کے پہلے شوہر کا نام, اور دوسرے شوہر کا نام ہے ان کا مرداس بن ابی عامر. فولدت له یزید و معاویہ و بنت اسمها عمرہ, تو ان سے ان کی 3 اولادیں ہوئیں, دوسرے شوہر سے ان کی 3 اولادیں ہوئیں. حالانکہ وہ آپ دیکھیں گے الگ الگ اقوال رہتے ہیں الگ الگ جگہوں پہ, کافی ڈیٹیل ہے ان کی زندگی میں, ٹھیک ہے. تو ان کے دو بیٹے ہوئے یزید, نمبر 1 یزید, دوسرے معاویہ, اور ایک بیٹی ہوئی جس کا نام تھا عمرہ, ایک بیٹی تھی جس کا نام عمرہ تھا. تو آپ کہیں گے کہ وہ 4 بیٹے شہید کیسے ہو گئے جو ابھی آئے گا, ٹھیک ہے, وہی کہہ رہا ہوں الگ الگ اقوال ہوتے ہیں, تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. کافی الگ الگ اقوال الگ جگہوں کی, اور اس طریقے کی چیزیں پھر آپ کو پڑھا نہیں سکتے کہ یہ دیا ہوا ہے, وہ دیا ہوا ہے, یہ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک ذکر کیا ہوا ہے جب یہ جی رہی تھی کس کے ساتھ؟ اپنے دوسرے شوہر مرداس بن ابی عامر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مرداس بن ابی عامر کے ساتھ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ جی رہی تھی. تو ان کو کافی پریشانی تھی, یعنی فائنینشیل پرابلم تھی. اقم و انا, تو فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے یہ کیا ہوا, انہوں نے کہا چلو میں اپنے بھائی کے پاس مانگنے چلتی ہوں, میں اپنے بھائی سے لینے چلتی ہوں کچھ. تو انہوں نے کہا اقم و انا آتی صخرا, تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا رکو ذرا, کہیں بھی کھڑا کر دیا ہوگا یا گھر کے باہر کھڑا کر دیا, رکو ذرا میں ابھی صخر کے پاس آتی ہوں, میرے بھائی کے پاس, میں اس سے مانگتی ہوں, ٹھیک ہے. اور عبد العزہ جو ہیں تکرم منہ وعطفا بینما تذهبیہ, تو عبد العزہ جو ہیں, بلکہ مرداس کہہ سکتے ہیں, چلو عبد العزہ مان لے, پہلے شوہر یا دوسرے شوہر کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بھی شوہر پریشان تھے کہ ان کی فائنینشیل نیڈ کو پورا نہیں کر پا رہے تھے, اپنے گھر کے خرچے کو نہیں چلا پا رہے تھے. تو اس کے بعد جو ہے یہ اپنے بھائی سے مانگنے گئیں.
تو بھائی کیوں نہیں گئے؟ بھائی نے کہا کہ عزت کی خاطر یا لطف کی خاطر عطف کی خاطر وہ دوری کھڑی ہو گئیں، جبکہ یہ جو خنسا جو ہے اپنے بھائی کے پاس گئیں. تشکو الیہ حالہا وما تلقا من ضیق العیش، کس طریقے سے وہ پریشان ہیں، کس طریقے سے بھوک مری کے شکار ہیں، اپنے فائنینشیل نیڈز کو پورا نہیں کر پا رہی ہیں. اپنے بھائی سے ذکر کیا. فما یکون من صخر الا ان یشطر مالہ شطرین یعطیہا خیرہما، پھر صخر نے کیا اپنے مال کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور کہا بہن جو بہتر لگے لے کے چلی جاؤ. کہا بہن جو بہتر لگے لے کے چلی جاؤ، یہ میں نے 2 حصے کر دیے ہیں، جو تمہیں لینا ہے لے لو، جو تمہیں لینا ہے لے لو. جس کی وجہ سے میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ اپنے بھائی صخر سے زیادہ محبت کرتی تھی اور صخر کا ہی مرثیہ انہوں نے بہت زیادہ کہا ہے. میں نے سوال اٹھایا تھا نا، ارے ڈرا دیا آپ نے. تو کوئی سوال ہے کیا؟ تو صخر سے زیادہ محبت کرتی تھی. میں نے سوال اٹھایا تھا یہ صخر سے زیادہ محبت کرتی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ سوال بھی آپ کے بہت زیادہ بن چکا ہے، بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے. معروبیہ بن انہا حضرت القادسیہ، یہ قادسیہ میں شریک ہوئی، مطلب قادسیہ کے موقع پر پہنچی. جب قادسیہ جہاں جنگ ہو رہی تھی وہاں پر انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ. کس نے ساتھ؟ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ، جس میں کہتے ہیں یزید تھے، معاویہ تھے، پھر اوپر والے ابو شجرہ ابو عبداللہ تھے، یا پھر ایک آدھ اور ہوں گے جو الگ الگ اقوال ہیں کہ ان کے کتنے بچے تھے، کتنے اولادیں تھیں. ٹھیک ہے. تو قادسیہ میں شریک ہوئی. قادسیہ کہاں پر ہے؟ قادسیہ عراق کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ عراق کے اندر ہے. اب کیا ہے، اسی طرح کی چیزیں کبھی کبھی گوگل کرنا ہوتی ہیں. بہت سارے بچوں نے ہو سکتا ہے ڈیٹیل میں پڑھا ہو مدرسے کے اندر قادسیہ کے جنگ کے بارے میں، تو آپ کیا ہے تھوڑا سا ڈیٹیل کر لیں کہ معرکۃ القادسیہ یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس کے درمیان ہوا ہے. تو اس طریقے سے نالج بڑھائی جاتی ہے. تو یہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ گئیں. وقد یکون احدہم ابو شجرہ بن عبد العزیز، اور میں بھی ان میں سے ایک والے بیٹے وہ پہلے شوہر سے ہوں. جو 4 بیٹے ہیں ان میں سے پہلے والے ایک بیٹے 4 کس سے ہوں؟ پہلے والے شوہر سے، یعنی شجرہ ہوں، ابو جن کا نام عبداللہ ہے، شجرہ ہوں، ابو شجرہ یعنی عبداللہ. ٹھیک ہے. ما جاء علی لسانها فی خطبتها لیلۃ القادسیہ تحت تحث ابنائها، چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے ایک اسپیچ دیا، ایک لیکچر دیا، ان کو موٹیویٹ کیا. تو وہاں پر اپنے بچوں کو کیسے موٹیویٹ کیا؟ انکم لبن رجل واحد. تو یہ عبارت یاد کریں گے کہ یہ عبارت کس نے کہی تھی؟ انکم لبن رجل واحد، تم ایک باپ کے بیٹے ہو. کما انکم بنو امرات واحدہ، جیسے ایک ماں کے تم بیٹے ہو. ما خنت اباکم ما خنت اباکم، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. ولا فضحت خالکم، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے. ٹھیک ہے. ولا حجنت حسبکم ولا غیرت نسبکم، ٹھیک ہے، نہ تو میں نے مطلب تمہاری عزت سے کھلواڑ نہیں کیا، تمہاری عزت کو میں نے اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کر کے اپنے خاندان کو بچایا ہے. ٹھیک ہے. اپنے خاندان کا نام روشن کیا ہے، یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والا کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا. اور اس کے بعد بس میں اتنا نوٹ کر کے لایا، اور بھی ان کا اسپیچ ہوگا کہ بچے جاؤ لڑو اس طریقے سے. پھر اس کے بعد جب بچے اس جنگ میں لڑے، اشتشہدوا جمیعا، یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے آپ کے سوال میں پوچھی جاتی ہے. اشتشہدوا یعنی پی وائی کیوز میں پوچھی جا چکی ہے. اشتشہدوا جمیعا فی حرب القادسیہ، چنانچہ جنگ قادسیہ میں یہ 4 کے 4 بیٹے شہید ہو گئے. جب ان کو اس بات کا پتہ چلا، وبلغ الخبر رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کو اللہ ان سے خوش ہو جائے، ان کے پتہ چلا کہ ٹھیک ہے ان کے بیٹے شہید ہو گئے لیکن کامیابی ملی ہے، کامیابی ملی ہے، یعنی لوگوں کو کامیابی ملی ہے جس کے لیے وہ گئے تھے. فقالت الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تعریف ہے اس اللہ کی. یہ بھی سوال بن چکا ہے، شاید اسی بار آیا تھا، شاید کچھ. ٹھیک ہے. اسی بار آیا تھا الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، شکر ہے اللہ کا کہ میرے بچوں کو شہادت نصیب ہوئی. وارجو من ربی ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ، تو میں اپنے رب سے امید کرتی ہوں کہ ہم کو کل قیامت کے دن ایک ساتھ اکٹھا کرے گا اپنی رحمت کے سائے میں. ٹھیک ہے. اپنی رحمت کے سائے میں. تو میں نے ابھی بتایا کہ اسلام لے کر آئی تھی، اس کی ڈیٹ آپ جو ہے یہاں سے یاد کریں گے. اس کی ڈیٹ جو ہے آپ یہاں سے یاد کریں گے. اسلمت فی 8 ہجری. کب اسلام لے کے آئیں؟ 8 ہجری میں. کب اسلام لے کے آئیں؟ 8 ہجری میں. اس سے پہلے اب آئیں گے بھائی صاحب کعب بن زہیر، وہ 9 ہجری میں اسلام لے کر آئے. کب اسلام لے کر آئے؟ 9 ہجری میں اسلام لے کر آئے. تو جو 8 ہجری بن رہا ہے وہ کب بن رہا ہے؟ 630. ٹھیک ہے. جبکہ یہ جو ہے اپنی بڑھاپے کی شروعات میں تھی. بڑھاپے کی شروعات اکثر مانا جاتا ہے کہ آدمی 50 کے بعد بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لم تقل عن الخمسین، یعنی 50 سے کم کی تھی نہیں، یعنی 50 کراس کر گئی تھی. تو اور 60 سے زیادہ بھی نہیں تھی، تو 50 اور 60 کے بیچ میں تھی، اپنے 50s اور 60s کے بیچ میں یہ چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ یہ اسلام لے کر آئی، تو اس کو انہوں نے کہا طلائع شیخوختہا، اپنے بڑھاپے کی شروعات میں تھی. عندما قدمت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قوم کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور اس کے بعد اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کیا اور اسلام قبول کیا. تو اللہ کے نبی یہ بھی یاد رکھیں، لقد کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یستنشدها شعرها، چنانچہ اللہ کے رسول ان سے کہتے تھے شعر پڑھو، طلب کرتے تھے پڑھنے کے لیے. یستنشدها، شعر کو پڑھنے کے لیے طلب کرتے تھے، ذرا گنگناؤ، سناؤ ہمیں اپنے شاعری کو کچھ. اور اللہ کے رسول کہتے تھے اور سناؤ. وہوا مصغن الیہا، آپ دھیان سے سنتے تھے،
ध्यान से सुनते थे इनकी शायरी को, बिक़ौलिही या खंसा व यूमी बियदिही, सुनाओ सुनाओ, यूमी बियदिही इशारा करके, कहते ना कभी हाथ आप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ठीक है, इशारा हाथ से इशारा कर करके अल्लाह के रसूल कहते थे और मजीद मजीद मजीद, ठीक है। जब शायरी पढ़ी जाती है क्या करते हैं हम, और इस तरीके से। फिर उसके बाद फ़अअजबहु शि'रहा, चुनांचे ये एक वाक़े का तज़किरा है कि एक मौके पर, एक मौसम में, क्योंकि हज के मौसम में जंगे उकाज में बाजारें लगा करती थी, हमने बहुत डिटेल में जंगे उकाज, वो आपके सूके उकाज को पढ़ा था, बाजारे उकाज को पढ़ा था। तो उसी मौके पर एक मौसम में क्या हुआ कि खंसा ने भी शायरी पेश की, अपनी शायरी खंसा ने भी पेश की, और भी बहुत सारे शुआरा आए हुए थे। चुनांचे नाबिगा ज़ुब्यानी तो हकम थे ही, नाबिगा ज़ुब्यानी तो हकम थे ही। तो जब इनकी शायरी सुनी नाबिगा ज़ुब्यानी ने, फ़अअजबहु शि'रुहा, तो इनके शेर नाबिगा ज़ुब्यानी को पसंद आ गए, इनके शेर जो हैं नाबिगा ज़ुब्यानी को पसंद आ गए, इनके शेर जो हैं आपके नाबिगा ज़ुब्यानी को पसंद आ गए। फिर उसके बाद नाबिगा ज़ुब्यानी के जो वर्ड्स हैं, जो अक़वाल हैं, जो अल्फाज हैं, उनसे भी सवाल बन चुका है, उसको आप याद रखेंगे। तो आप देखें नाबिगा ज़ुब्यानी ने क्या कहा, इज़हबी फ़अन्त अशअरु मिन कुल्लि ज़ाति सदियैन, जाओ तुम सबसे बड़ी शायरा हो, जाओ तुम सबसे बड़ी शायरा हो, मिन कुल्लि ज़ाति सदियैन, इसको समझने की कोशिश करिएगा, यानी औरतों में तुम सबसे बड़ी शायरा हो। और कहीं पर यह भी आता है कि अशअरुल जिन्नि वल इंस, तुम इंसानों और जिन्नों की सबसे बड़ी शायरा हो, जाओ जाओ, ठीक है। और उसी मौके पर यह भी कहा था, तुम्हारी पहली पोजीशन नहीं आई ना, किसकी आई, आशा की, किसकी आई, आशा की, तुम्हारी पहली पोजीशन नहीं आ पाई। वलौ अन्ना हादल आमा, अगर ये अंधा ना होता ना, यानी आशा ना होता, आशा अल अकबर जो कि आशा कैस है, मैमून इब्न बशीर, ठीक है, अगर ये आशा ना होता ना आज, और तुमसे पहले शायरी ना पढ़ी होती, लफ़ज़्ज़लतुका अला शुअरा, लफ़ज़्ज़लतुकी अला शुअराई हादल मौसम, तो इस बार जितने भी लोग आए हैं ना, इस बार कंपटीशन में जितने भी बच्चों ने, जितने भी शुअरा ने हिस्सा लिया है ना, तो उनमें तुम्हारी पहली पोजीशन आती, लेकिन तुम दूसरे नंबर पर रही, क्योंकि पहले पे ये। तो उसी में आया है, हस्सान ने भी शायरी की थी, तो हस्सान को नीचे गिरा दिया और खंसा को ऊपर बढ़ा दिया। तो हस्सान को गुस्सा आ गया, हस्सान ने कहा, हस्सान बिन साबित ने क्या कहा नाबिगा ज़ुब्यानी से, ये भी सवाल बन चुका है कि किसने किससे कहा। तो हस्सान बिन साबित ने नाबिगा ज़ुब्यानी से कहा, वल्लाही अना अशअरु मिनका व मिनहा, ठीक है, अल्लाह की कसम मैं तुझसे, इससे, तेरे बाप से भी ज्यादा बड़ा शायर हूँ, तुझसे, इससे, तेरे बाप से भी बड़ा शायर हूँ, मुझे तू नंबर दे रहा है और नंबर में पोजीशन में गिरा रहा है मुझे, ठीक है। तो हस्सान बिन साबित वैसे ही हिजा में काफी ज्यादा मशहूर थे, और फख्र वगैरह ये सब चीजें, काफी गुस्सा गुस्सा में चीजें करते थे, ठीक है। और कुफ्फार की तो वाट लगा दी थी जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरा कोई पक्ष नहीं करेगा, अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कानतिल खंसा फी अमरिहा तक़ूल अल बैतैन व सलासा, ठीक है। शुरुआत में तो बस एक दो शेर कहती थी, हत्ता कुतिल अखवाहा, लेकिन इनकी पारी की शुरुआत कब होती है, कब ये फॉर्म में आती है, जब इनके दोनों भाइयों का इंतकाल हो जाता है, सख्र और मुआविया का, जो कि अचानक जिनका इंतकाल हुआ, या कह सकते हैं इनका अलग अलग जंगों में इंतकाल हुआ, जिनके मुतालिक ये रोती थी, यहाँ तक कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत तक भी, ठीक है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत तक इतना रोती थी कि इन्होंने अपने आप को अंधा कर लिया था, इन्होंने भी अंधा कर लिया था। हस्सान बिन साबित भी कहीं ना कहीं आखिरी उम्र में थोड़े से अंधे हो गए थे। तो ये भी चीजें कभी याद करने की होती हैं, कौन लोग थे जो पैदाइशी अंधे थे, कौन लोग थे जो 4-5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, जैसे 3 की उम्र में हम बहुत सारों को जानते हैं, कोई 4 में, कोई 5 में, जिन्होंने अपनी आंखें गंवाई, कुछ लोग जो है बीच में जाके, कुछ लोगों ने आखिर में जाके अपनी आंखें गंवाई, जैसे खंसा है, हस्सान बिन साबित है, शायद बारूदी के बारे में भी आता है कि उन्होंने आखिर में अपनी थोड़ी सी बीनाई खो दी थी। तो ये सिमिलरिटीज आप भी अपना ध्यान में रखा करें, मैं तो बताता ही रहूंगा इंशाल्लाह। तो वाकया मैं बताना चाहता था, यहाँ पर क्या बताना चाहता था, यहाँ पर एक वाकया बताना चाहता था, और उस वाकये में एक कौल है, शायद मैं उसको नोट नहीं कर पाया यहाँ पर। तो ये बहुत रोती थी, बहुत रोने की वजह से इन्होंने अपना हालत बिगाड़ ली थी, अपनी हालत खराब कर ली थी, ठीक है। इनकी आंखें जो है परेशान, मतलब आंखों की बिनाई तो चली गई थी, और भी बहुत परेशान रहा करती थी। तो लोगों ने जाकर शिकायत की, एक मरतबा आई मदीना, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, अब क्यों रोती हो भाई, अब तो इस्लाम कबूल कर लिया है तुमने, और ये रसा वगैरह ये सब जायज भी तो नहीं है ना, मैं अपने अल्फाज में, ये सब क्या करती हूँ। तो कहा कि कुन तो अब की लहुमा मिनस्सार, पहले तो मैं इंतकाम की वजह से रोती थी कि मुझे इंतकाम लेना है, लेकिन मैं औरत हूँ, इंतकाम कैसे लूं, लेकिन अलान अब की लहुमा मिनन्नार, लेकिन अब जो है मैं इनके लिए जहन्नम की आग से रोती हूँ कि काश कि ये आज के दौर में होते, इस्लाम लेकर आते, और उसके बाद ये इस्लाम कबूल कर लेते, क्या कर लेते। तो ये जुमला भी जो मैंने अभी बोला, कुन तो अब की लहुमा मिनस्सारी, पहले इंतकाम की वजह से, वलाकिन अब की लहुमा मिनन्नारी, अब इनके जहन्नम में चले जाएंगे, ये इस वजह से रोती हूँ। तो ये जुमला भी आपका क्वेश्चन में PYQs वगैरह में बन चुका है, तो उसको याद रखेंगे।
تو نابغہ ذبیانی ان کو بڑے شاعر مانتے تھے، بشار مانتے تھے، جریر کا بھی آئے گا، تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے. میں نے سوال بنایا تھا ایک بار کہ کون کون لوگ جو ہیں جو خنسا کو بڑا شاعر مانتے ہیں. تو کان بشار یقول، تو بشار کیا کرتے تھے، انہ لم تکن امرأۃ تقول الشعر الا یظہر فیہ ضعف، تو کوئی بھی عورت جب بھی کوئی لکھتی ہے، کوئی بولتی ہے، کبھی ایگزام دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری آ جاتی ہے. یعنی شاعری جب بھی کوئی بھی عورت کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں کمزوری ہوتی ہے. فقیل لہ، خنسا کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہل الخنسا، خنسا میں بھی کمزوری پائی جاتی ہے. کذالک قال تلک التی، نہیں بھائی صاحب، وہ تو آدمیوں سے بھی، مردوں کو بھی پچھاڑ دیا ہے اس نے تو مردوں کو بھی پچھاڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، اس نے تو مردوں کو بھی پچھاڑ دیا ہے. تلک التی غلبت الرجال، ٹھیک ہے، اس نے تو مردوں کی بھی واٹ لگا دی ہے اور ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو اس طریقے سے آپ ذہن میں رکھیں گے. پھر اسی طریقے سے سئل جریر سے بھی ایک سوال پوچھا گیا، ان اشعار الناس، سب سے بڑا شاعر کون سا ہے؟ جریر سے بھی پوچھا گیا سب سے بڑا شاعر کون سا ہے، ان اشعار الناس، سب سے بڑا شاعر کون سا ہے؟ فاجابہم، تو جریر نے کیا جواب دیا؟ انا، میں. اگر خنسا نہ ہوتی، کیا کہا؟ میں اگر خنسا نہ ہوتی. سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا مقام دیا ہے جریر نے، اپنے کو بھی نہیں. حالانکہ جریر بہت بڑے شاعر ہیں اور ہجا میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے بہت زیادہ اشعار ہیں کہ سب سے غصہ والا ان کی شاعری ہے، سب سے اچھی مدح ان کی شاعری ہے، سب سے بری ہجا ان کی شاعری ہے. بہت سارے ان کے ڈیٹیل پڑھیں گے آپ تو تب پتہ چلے گا آپ کو جریر کا. ٹھیک ہے، قیل فیما فضل شعرہ عنک، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس شعر کی وجہ سے، ان الزمان وما یفنى له عجب ابقى لنا ذنبا واستوصل الراس، ٹھیک ہے، تو اس شعر کی وجہ سے انہوں نے کہا میں نے ان کو فضیلت دی ہے. پھر اس کے بعد خنسا کی وفات کب ہوئی؟ جو میں نے بتایا پہلے شروعات میں ذکر کر دیا تھا، 24 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، جو کہ ہمارے مخضرم کے 4 بندوں میں سے ترتیب کے حساب سے پھر سے بول رہا ہوں میں. خنسا 24 ہجری، اسی طریقے سے کعب بن زہیر 26 ہجری، اسی طریقے سے حسان بن ثابت 54 ہجری اور حطیہ 59 ہجری. اس ترتیب کے ساتھ اچھے سے یاد کر لینا تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو اور کوئی چھوٹا موٹا اس طریقے سے گندا سوال کوئی آپ کو پریشان نہ کر سکے. تو 645 میں عیسوی حساب سے وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ اعتمد فیہ سجلات الدول المدون فیہا اسمہ، چنانچہ لتستلم ارزاق بنیہ الشہداء، چنانچہ جب ان کے بیٹوں کا انتقال ہوا تھا، جن بیٹوں کو شہید کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ نائرہ کے لیے ان کی وفات ہوئی ہے 24 میں. ٹھیک ہے، 24 میں ان کی وفات ہوئی ہے اور اسی طریقے سے 645 میں ان کی وفات ہوئی ہے عیسوی حساب سے. ٹھیک ہے، 645 AD، ٹھیک ہے، 645 AD اور اسی طریقے سے 24 ہجرہ، ٹھیک ہے، 24 ہجری یہ ان کی وفات ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو ترتیب ہے وہ تمام لوگوں کی ترتیب کیا ہے؟ جو آپ کا سب سے پہلے فرسٹ پلیس پہ آئیں گی خنسا، جن کی ہے 24، خنسا آئیں گی 24، کعب بن زہیر کی ہے 26، ٹھیک ہے، کعب بن زہیر کی کتنی ہے 26، اسی طریقے سے حسان بن ثابت کی ہے 54 اور اسی طریقے سے آپ کا حطیہ کا ہے 59. اصل میں یہ نائرہ کہتی ہیں کہ انگلش میں بتا دیا کریں، میں بھی ان کو میری جو گنتیاں سمجھ میں نہ آتی ہوں جو میں اردو میں بولتا ہوں. اسلام کب لائی تھی؟ 8 ہجری میں. ابھی تو اوپر سوال گیا ہمارا، ہاں اسلام والا اوپر تو سوال گیا. تو جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، لتستلم ارزاق بنیہ الشہداء، جب ان کے 4 بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو ان کا جو خرچہ تھا، کبھی ہوتا ہے نا پینشن ملنا یا کچھ بھی ملنا، تو ان کے لیے جاری ہوتا تھا، بیت المال سے جاری ہوتا تھا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بیٹوں کے لیے، یعنی ہر ایک بیٹے کے لیے 200 درہم مقرر کر دیے تھے. تو گویا کہ ان کے 800 درہم ملتے ہوں گے جب ہر ایک بیٹے کے لیے 200 درہم ملتے تھے ان کو. ٹھیک ہے، اسلام کب لائی تھی؟ عیسوی حساب سے اسلام 630 لکھا ہوا ہے نا وہاں پہ، 630 وہاں پہ لکھا ہوا ہے 8 ہجری کا، اور 8 ہجری ہوئی اور 630 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 630 میں ان کی اسلام لے کر آئی ہیں، 630 عیسوی میں یہ آپ کا اسلام لے کر آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا آپ کا کس کا؟ خنسا کے متعلق. میں بھی سمجھتا ہوں یہ لاسٹ سلائیڈ ہے، اس کے بعد ہمارے شروع ہوتے ہیں کعب بن زہیر. کوئی سوال ہو ان کا تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں بیچ میں جواب دے دوں گا. کمنٹ میں لکھ دیں ان کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم کعب بن زہیر کے متعلق بات کریں گے. کعب بن زہیر، ٹھیک ہے، کعب بن زہیر یہاں پر یہ بھی مشہور صحابی ہیں. مسلمان تو سب ہوں گے، مخضرم والے سب مسلمان ہوں گے، کیونکہ میں نے بتایا ہے مخضرم شاعر ہونے کے لیے اسلام ایک شرط ہے. کعب بن زہیر ہوا صحابی الجلیل، یہ صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں. وَأَحَدُ أَهَمِّ الشُّعَرَاءِ الْمُخَضْرَمِينَ. ان کے بارے میں آپ اگر موٹی بات جاننا چاہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی تھی. اللہ کے رسول کے اسلام لانے یا عورتوں کو ساتھ بھی، مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ بھی تشبیہ کرتے تھے، غزل گوئی کرتے تھے، چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. تو
اللہ کے نبی کی جب انہوں نے برائی کی تو ان کے خون کو حدر کر دیا گیا تھا کہ کوئی ان کو قتل کر سکتا ہے. حدر دم کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, ان کو کوئی قتل کر سکتا ہے, ان کو مار کر سکتا ہے. تو یہ سوال بھی بنتا رہا ہے. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جب ان کو بلایا گیا اور جب آئے اللہ کے رسول کے پاس, ان کو لگا کہ چلو سب اب مجھے نہیں ماریں گے, مجھے معافی مل سکتی ہے, حالانکہ ڈر ڈر کے آئے تھے, مجھے معافی مل سکتی ہے. تو جب آئے اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا, تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا ہے, جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر دے دی تھی. چادر جس کو عربی میں بردہ کہا جاتا ہے, چادر جس کو عربی میں بردہ کہا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ قصیدہ جس میں اللہ کے رسول کی تعریف کی, جس کو بان سعاد کہا جاتا ہے. بان سعاد, ٹھیک ہے, اپنی حبیبہ سے تذکرہ کیا ہے انہوں نے, سعاد حبیبہ سے تذکرہ کیا ہے. تو اس قصیدے میں انہوں نے اس قصیدے کو قصیدۃ البردہ کہا جاتا ہے, کیونکہ اس قصیدے میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد کعب بن زہیر کی وفات کب ہوئی ہے؟ کعب بن زہیر کی وفات کب ہوئی ہے؟ 26 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے, جو میں آپ کو بتاتا چلا آیا ہوں. اسی طریقے سے عیسوی حساب سے 647 میں ان کی وفات ہوئی ہے. کتنی ہوئی ہے؟ 647 میں ان کی وفات ہوئی ہے. وہ کعب بن زہیر بن ابی سلمہ, نام یاد کریں, حالانکہ نام تو ہم پیچھے زہیر کا یاد کر چکے ہیں, زہیر بن ابی سلمہ بن ربیعہ بن رباح المزنی. تو بس کعب کا آگے بڑھا دینا ہے, ان کا بیٹا ہی تو ہے یہ, ان کے بیٹے ہی تو ہیں یہ. المزنی قبیلے مزینہ سے تعلق رکھتے ہیں, تو باپ بیٹوں کا ایک ہی قبیلے ہوگا. دونوں قبیلے مزینہ یا قبیلہ غطفان کہہ سکتے ہیں, کیونکہ قبیلہ مزینہ جو ہے قبیلہ غطفان کی شاخ ہے. اور اسی طریقے سے ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو المدرب. کیا کنیت ہے ان کی؟ ابو المدرب. ایک اور کنیت ہے ان کی ابو عقبہ. ابو عقبہ ان کی ایک اور کنیت ہے, یہاں پر ابو المدرب ہے, اور ایک اور کنیت ہے ان کی ابو عقبہ. ٹھیک ہے, تو مخضرم شاعر ہیں. کون ہیں یہ؟ آپ کے مخضرم شاعر ہیں, من اشہر قصائدی, ان کے مشہور قصیدے میں سے ایک ہے قصیدۃ اللامیہ. وہی قصیدۃ اللامیہ, قصیدۃ بردہ جو ہے لامیہ ہے. ابھی ہم اس کے اشعار دیکھیں گے. التی مطلعها بان سعاد, جس کا مطلب بان سعاد ہے, جس کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ بان سعاد ہے. ٹھیک ہے, اور کعب بن زہیر کی نسبت ہو قبیلہ مزینہ کی طرف, نسبت کیا اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, گویا کہ قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کا پورا نام دیا ہوا ہے. ان کی ماں کون ہے؟ کبشہ السحیمیہ. آپ جانتے ہیں نا, زہیر نے پہلی بیوی کو طلاق دی تھی. زہیر ابن ابی سلمہ کی بات چل رہی ہے, کعب کی نہیں چل رہی, ان کے باپ کی بات چل رہی ہے. زہیر معلقات والے, تو انہوں نے اپنی پہلی بیوی ام اوفا جو کہ لیلہ کو طلاق دی, اور دوسری بیوی سے شادی کی. اس سے کی تھی کبشہ بنت عمار الغطفانیہ یا السحیمیہ. اس سے کی کبشہ بنت عمار الغطفانیہ السحیمیہ. چنانچہ ان سے شادی کی, ان سے ان کے 3 بیٹے ہوئے تھے. نمبر 1 یہ کعب ہوئے, بجیر ہوئے, اسی طریقے سے سالم ایک بیٹے کا تذکرہ جو ہم نے زہیر بن ابی سلمہ کی زندگی میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی ماں کا نام ہے کبشہ. کبھی کبھی ماں کے نام بھی وغیرہ پوچھے جاتے ہیں, میں بتاؤں گا کہ کس کس کی ماں کے نام سیم ہیں. جیسے آپ دیکھیں, لیلہ کس کی ماں کا نام ہم نے پڑھا تھا؟ عامر بن کلثوم التغلبی کا. اسی طریقے سے لیلہ جو ہے فرزدق کی ماں کا نام بھی لیلہ ہے, یا ایک کی اور شاید اختل کی ماں کا بھی نام لیلہ ہے, وہ میں دیکھنے کی کوشش کروں گا. اختل میں شاید لگا رہا ہوں, لیکن فرزدق کی ماں کا نام تو لیلہ ہے, وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کان ممن اشتہر فی الجاہلیہ, چنانچہ جاہلیت میں کافی مشہور تھے. کیا یہ جاہلیت میں کافی مشہور تھے؟ کان ممن اشتہر فی الجاہلیہ, جاہلیت میں کافی مشہور تھے. ولما ظہر الاسلام, چنانچہ جب اسلام کا ظہور ہوا, حجر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہیں تو نفرت ہو گئی اسلام سے, اللہ کے نبی سے بھی نفرت ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی. وہ اقام یشبب بنساء المسلمین, مسلمان کی عورتوں کے ساتھ غزلیہ شاعری کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ان کے بارے میں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو میری برائی کر رہے ہیں, اسلام کی برائی کر رہے ہیں, مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ غلط کر رہے, فاحضر دمہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون معاف کر دیا. خون معاف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو کوئی مارے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, فاحضر دمہ. ٹھیک ہے, فجاءہ کعب مستأمنا, تو پھر اس کے بعد کعب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خون کو معاف کر دیا. یہ تھوڑا سا مختصر دیا ہوا ہے, یہ شارٹ دیا ہوا ہے. فجاءہ کعب, تو کافی ایک لمبی ڈیٹیل ہے. اس کے بعد مستأمنا, ان سے امن پناہ طلب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا. وانشدہ لامیتہ, اور وہیں پر انہوں نے اپنا جو مشہور قصیدہ ہے لامیہ اس کو پڑھا. بان السعاد فقلبی الیوم متبول فعفى عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ قصیدہ پڑھا, اس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, صحابہ کی تعریف کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا. وخلا علیہ بردتہ. کافی دلچسپ واقعہ ہے، اگر وہ چیزیں آپ آئیں تو میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. جب انہوں نے قصیدہ پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر اتار کے دے دی. وخلا علیہ بردتہ، اپنی چادر اوڑھ کے، چادر اتار کے ان کو اڑا دی، اور وہ چادر کی وجہ سے اس قصیدے کو قصیدۃ البردہ کا لقب دیا گیا. قصیدۃ البردہ ایک ان کا ہے کعب بن زہیر کا. پھر اسی طریقے سے بعد میں ایک قصیدۃ البردہ ہے آپ کا البوصیری کا. البوصیری کا، بوصیری کے قصیدے کا نام کیا ہے؟ قصیدۃ البردہ کا، یا قصیدۃ البردہ اس کا نام ہے، اس کو کہا جاتا ہے. اور نام کیا ہے اصل، وہ آپ جو ہے کمنٹ وغیرہ میں یا آپ گروپ وغیرہ میں لکھ دینا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسی انداز کا قصیدۃ البردہ کعب بن زہیر کا عصر جاہلی میں. پھر بوصیری کا جو کہ کافی لیٹ کے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 9ویں صدی عیسوی کے ہیں یا 8ویں صدی عیسوی کے ہیں تقریباً یہ بوصیری. پھر اس کے بعد عصر حدیث میں ایک ہے نہج البردہ کر کے، نہج البردہ کر کے احمد شوقی کا. کس کا؟ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہے. یہ بھی کافی کوشچن میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے. وہو من عارق الناس فی الشعر. چنانچہ خاندانی شاعر ہیں، ان کے باپ بھی خاندانی شاعر تھے، یہ بھی خاندانی شاعر ہیں. ان کے باپ زہیر بن سلمہ شاعر، ان کے دونوں بھائی شاعر. ان کے دونوں بھائی کیا، ایک بھائی شاعر بجیر، ان کے بیٹے عقبہ، ان کے پوتے عوام وغیرہ، یہ سب کے سب شعراء تھے. جو ہے کہ ہم جانتے ہیں، جیسے کہ زہیر کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ سب خاندانی شعراء ہیں، اسی طریقے سے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ آپ کے جو ہیں خاندانی شعراء ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں ان کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. ان کے زبان پہ شاعری چڑھی رہتی تھی، رکا نہیں جاتا تھا ان سے. مجھ سے نہیں رکا جا رہا، شاعری نکل رہی ہے میری زبان سے. تلقنا کعب الشعر. تو ان کے باپ ان سے منع کرتے تھے، کیا یہ بیکار سی گندی سی شاعری نکال کے لے آ رہے ہو؟ ہمارے خاندان کا نام ہے شاعری میں، خاندانی شعراء ہیں ہم، تم اتنی گندی شاعری کرو گے ابھی سے اور شروع کی ہے تم نے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو ان کے باپ منع کرتے تھے ان کو شروع میں. کون باپ؟ زہیر بن ابی سلمہ، جو خود ایک پائے کے شاعر ہیں. تلقنا کعب الشعر عن ابی. تو جو کعب بن زہیر ہیں انہوں نے شعر کس سے حاصل کیا؟ اپنے باپ سے حاصل کیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کچھ بھائی سے بھی سیکھا، بھائی سے بھی شعر حاصل کیا. وکان زہیر، ٹھیک ہے. تو زہیر جو ہے ان کو اپنا شعر کچھ یاد کراتے تھے، اپنے شعر وغیرہ کچھ یاد کرتے تھے. وَيَقُولُونَ عَنْ كَعْب. اور کعب کے بارے میں آتا ہے کہ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ أَبُوهُ إِلَى الصَّحْرَاءِ. کہ ان کے ساتھ ان کے باپ ان کے جنگل میں چلے جاتے تھے. فَيُلْقِي عَلَيْهِ بَيْتًا. تو ان کو شعر سناتے، او سطرن یا کوئی لائن سناتے، اور ان سے کہتے کہ اس کو اچھے انداز میں اس کو ادا کرو، ٹھیک ہے، اس کو اچھے انداز میں ادا کرو اور اس کی مشق کرو. كَمَا أَنَّ كَعْبًا كَانَ فِي أَصْلِ مَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ. اسی طریقے سے تو گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ سے شاعری کی ہے، ان کے باپ ان کو شاعری یاد کراتے تھے، ان کے باپ ان کو جنگلات میں لے جا کر اپنے بیٹوں کو تمرین کراتے تھے، مشق کراتے تھے، بیٹا یاد کرو. کما ان کعب کان فی عصر ما قبل الاسلام. چنانچہ جاہلیت کے زمانے میں یہ کافی بڑے شاعر تھے، ہوتیا سے بھی بڑے شاعر تھے. کس سے؟ ہوتیا سے بھی بڑے شاعر تھے. اور کیوں نہ ہو بڑے شاعر؟ یہ دونوں بار سوال بن چکا ہے. یہ والا سوال توسل الیہ الہتیا. تو ہوتیا نے ان کے ساتھ وسیلہ اختیار کیا تھا، یعنی ان سے کہا تھا کہ تم میرا نام جو ہے ان ینوہ بذکرہ، میرا نام جو ہے آپ اپنی شاعری میں ذکر کر دو. کس نے؟ ہوتیا نے کعب بن زہیر سے. ہوتا ہے یعنی کعب بن زہیر سے. یہ سوال جو میں بھی بول رہا ہوں نا، یہ سوال بن چکا ہے. اسی بار بھی سوال آیا تھا، اس سے پہلے بھی سوال آیا تھا، بس بدل دیتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ کعب بن زہیر کا جواب دینا ہوتا ہے، کبھی کس کا جواب دینا ہوتا ہے، کبھی ہوتیا کا جواب دینا ہوتا ہے. شاید اس بار جو ہے کعب بن زہیر کا جواب دینا تھا. یعنی کس کے طرف وسیلہ اختیار کیا، کس سے شفاعت کی کہ تم میرا نام جو ہے تم اپنے شعر میں ذکر کر دو تاکہ مشہور ہو جاؤ. ہوتا ہے نا کہ تم نام لے دینا ہماری یوٹیوب چینل پہ، یا جو ہے تاکہ ہمارے بارے میں بھی لوگ جاننے لگیں اس طریقے سے. تو ہوتیا نے کیا کہا؟ کعب بن زہیر سے میرا ذکر کر دینا اپنی شاعری میں تاکہ میرا نام بھی آ جائے. حالانکہ یہ دونوں کس سے؟ ہوتیا بھی شاگرد ہیں زہیر بن ابی سلمہ کے، اور یہ تو بیٹے اور شاگرد دونوں ہیں کعب بن زہیر، ٹھیک ہے. حاول کعب ان ينظم الشعر منذ حداثته. میں جو بات کر رہا تھا ابھی، بچپن سے ہی شاعری کرنا چاہتے تھے. فردعه ابوه. لیکن ان کے باپ نے کہا نہیں کر سکتے بھائی صاحب، خاندان کا نام بگاڑو گے کیا. مخافت ان يتسفل وياتي بالضعيف فيشوه مجد الاسرہ. یہ اس وجہ سے، اس ڈر سے کہ گندی گندی شاعری لے کے آئے، گھٹیا استر کی. یتسفلا گھٹیا استر کی، سفلا ہوتا ہے نیچے کا، تو گھٹیا استر کی شاعری لے کر آئے. ویاتی بالضعیف، اور بڑی بھدی قسم کی. فیشوہ مجد الاسرہ. اور خاندان کا نام خراب کر دے. خاندان کا فیشوہ مجد الاسرہ، اور خاندان کا نام خراب کر دے. وما یزال یہذب لسانہ ویجہز شاعریتہ بروایت الشعر حتی استقام له نظم. اور اس کے بعد جب پورا ان کو مشق کرا دی اچھے طریقے سے کہ تم اچھے سے شاعری کرتے رہو، ان کی مشق کراتے رہے، ان کو اچھے طریقے سے سکھاتے رہے، پھر جا کے کہا جاؤ اب اچھے سے شاعری کرو. اور اسی وجہ سے الحمدللہ اس کا نتیجہ بھی، اس کا اثر بھی دیکھنے پڑا. تو ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کے والدین ان کو پڑھاتے ہیں نا، وہ لوگ کچھ ماسٹری کر جاتے ہیں، تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے، اسکول میں ہی پڑھ کے آ رہا ہے. وہ بندہ جو ہے
ٹیوشن بھی لے رہا ہے, پھر اپنے ابو امی سے بھی پڑھ رہا ہے, اپنے بھائیوں سے بھی پڑھ رہا ہے گھر میں, تو وہ ایکسٹرا کچھ پڑھ لیتے ہیں, اور الحمدللہ وہ کچھ لوگ بچے اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھا کریں. ٹھیک ہے. قال حماد الراویہ, تو حماد الراویہ نے ان کے بارے میں کہا یہ وہی چیز ہے, یہ وہی چیز ہے. اس کو تھوڑا حماد الراویہ کا بس قول کے طور پہ, کہ حماد الراویہ کی زبان رکتی نہیں تھی, وہ تو شعر ہر وقت کہنا چاہتے تھے, لیکن ان کے باپ جو ہے منع کرتے تھے, بھائی صاحب کوئی ضرورت نہیں ہے, ابھی گندی شاعری نکل رہی ہے تمہاری. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کعب بن زہیر, یہ مخضرمین شعراء میں سے بڑے شاعر ہیں. وکان قعب قد بلغ من الشعر والشہرۃ حدا مرموقا حين دعا النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى الاسلام, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی نا, اس وقت یہ ان کا شاعری میں زور جم چکا تھا, ان کا پاؤں جم چکا تھا, کافی بڑے شاعر مانے جاتے تھے. وَإِذَا أَسْلَمَ أَخُوهُ بُجَيْر, چنانچہ یہ دونوں ہی اسلام قبول کرنے کے لیے نکلے تھے, بجیر بھی نکلے تھے, کعب بھی نکلے تھے, لیکن کعب واپس آ گئے, بجیر نے جا کر اسلام کو قبول کر لیا. وَإِذَا أَسْلَمَ أَخُوهُ بُجَيْر, یہ واپس آگے کہا نہیں میں اپنے باپ کے دین پہ رہوں گا. ٹھیک ہے, اپنے باپ کے دین پہ, حالانکہ باپ کے دین کیا, باپ کے دین پہ تو ہم نے زہیر بن ابی سلمہ کا پڑھا تھا, انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے, انہ یکون کائن من السماء, آسمان سے کچھ ہونے والا ہے, اگر کچھ ہو جائے تو اس پہ ایمان لے کے آ جانا. زہیر بن ابی سلمہ نے تو یہ کچھ خواب دیکھا تھا. ٹھیک ہے, لیکن کعب ایمان نہیں لے کے آئے, ان کے دوسرے بھائی ایمان لے کے آئے, بجیر میں بھی یہ بڑے بھائی ہوں. وبخہ, تو انہوں نے کہا, انہوں نے کعب نے کیا کہا, ان کو ڈانٹا, ان کو ہڑکایا, ان سے اول فول بکا, کیا تم اسلام لے کر آئے ہو, اور کہا واپس آ جاؤ, یہ ہمارے باپ دادا کا دین تھوڑی ہے. واستحثه على الرجوع عن دين لم يكن عليه احد من ابائه, واپس آ جاؤ, ہمارے باپ دادا اس دین پر نہیں تھے. فحجاه, تو پھر بجیر نہیں مانے, ان کے دوسرے بھائی نہیں مانے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. انہوں نے کہا اسلام سے واپس آ جاؤ, انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اب کبھی, یہ اسلام میں جانے کے بعد تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے بجیر کو واپس بلانا چاہا کہ واپس آ جاؤ, لیکن وہ واپس نہیں آئے. تو انہوں نے کیا کیا, حجن نبی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی برائی کی. فسمع شعرہ, اور بجیر کی بھی برائی کی. کس کی برائی کی, بجیر کی بھی برائی کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی برائی کی. پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شعر کو سنا, فتوعدہ, تو ان کو دھمکی بھی دی, وارننگ بھی دی, مطلب سمجھ جاؤ بھائی صاحب, مان جاؤ یہ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. واحضر دمہ, اور جب نہیں مانے تو احضر دمہ, ان کے خون کو معاف کر دیا گیا. خون کے معاف کرنے کا مطلب کہ اگر کوئی ان کو مارے گا تو پھر اس پہ گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. فہم کعب یترام علی القبائل ان تجیرہ فلم یجرہ احد, پھر اب جب خون معاف کر دیا گیا, اب کسی بھی مسلمان کے ہتھے چڑھیں گے تو نپٹیں گے. ٹھیک ہے, یا مسلمان اس کو معاف پھر چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کی برائی کر رہے ہیں تو بہت بڑا جرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑا گناہ ہوتا ہے یہ. پھر اس کے بعد ادھر ادھر گھومتے رہے, بھٹکتے رہے, کسی قبیلے والے نے ان کو پناہ نہیں دی. فلم یجرہ احد, کسی قبیلے والے نے ان کو پناہ نہیں دی. فنصحہ اخوہ بالمجیل النبی, تو ان کے بھائی نے کہا دیکھ واپس آ جاؤ, آ جاؤ واپس, اللہ کے نبی کچھ نہیں کہیں گے, تم نے سنا ہے نا کہ یہ تمہیں معاف نہیں کریں گے, تمہارا خود معاف کر دیا, آ جاؤ نا, کچھ نہیں کہیں گے, میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں, آ جاؤ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرجع بعد ان ضاقت الارض, پھر اس کے بعد جب کوئی جگہ نہیں بچی, کوئی آپشن نہیں بچا, ضاقت الارض فی وجہہ, ٹھیک ہے, جب کوئی آپشن نہیں بچا, زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی, اب کہاں جاؤ گے, سارے راستے بند ہیں. ٹھیک ہے. وآت المدینہ, یہ مدینہ آئے. وبدأ بأبی بکر, چنانچہ ودخل المسجد وتوسل به, چنانچہ پہلے ابو بکر سے بات, ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے پاس نہیں, ابو بکر کو واسطہ بنایا کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول کے پاس سے لے کر چلیں مجھے. فاقبل به علیہ, چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وآمن, ایمان لے کر آئے, اور اپنا مشہور قصیدہ پڑھا, بان السعاد. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور اپنی چادر اتار کے ان کو دے دی. فسمیت قصیدته بالبردہ, چنانچہ ان کا قصیدہ جو ہے قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے. چنانچہ کافی اچھا اسلام, یعنی حسن اسلامہ یا حسن اسلامہ واخذ یصدر شعرہ عن مواعظ و حکم, چنانچہ ان کی شاعری میں مواعظ, حکمت وغیرہ بھی پائی جاتی تھیں. اور وہ اس شعراء نے یا نقاد نے لکھا ہے وہ ایسا کیوں نہ ہو, کیونکہ ان کے باپ شاعر تھے, ان کے باپ کی شاعر میں حکمت تھی. ٹھیک ہے, حکمت کی باتیں تھیں, ان کے باپ حکیم شاعر تھے, جس کی وجہ سے بیٹے نے اپنے باپ سے شاعری لی, تو ان کی اس میں بھی مواعظ, حکمت وغیرہ یہ سب, اور اسی طریقے سے اسلامی معانی, اسلامی باتیں وغیرہ یہ سب پائی جاتی تھیں. قال الفاخوری حول البردہ, ان کے بردے کے تعلق سے, ان کے یعنی اس قصیدے یا ان کی چادر کے تعلق سے, جو چادر ان کو دی گئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی اتار کے اپنی چادر, اس کے تعلق سے فاخوری نے کہا ما زالت البردۃ فی اہلی, ان کے خاندان کے پاس رہی, ان کے گھر کے پاس رہی. حتی اشتراها معاویہ منہم, یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم, 40,000 درہم, 40,000 درہم میں اس کو خرید لیا. پھر اس کے بعد معاویہ کے بعد دوسرے اموی خلفاء کے پاس گئی, پھر عباسیوں کے پاس چلی گئی, یہاں تک کہ بنی عثمان کے پاس بھی چلی گئی, یعنی عثمانیوں کے پاس چلی گئی. میں بھی اب بھی کہیں وہ چادر ہو یا کسی بھی انداز کی کوئی چیز ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ورثہ موہبۃ الشعر عن والدہ, یہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جو شعری صلاحیت ملی ہے وہ ان کو اپنے باپ سے ملی ہے, جو شعری صلاحیت ان کو ملی ہے وہ ان کو اپنے باپ سے ملی ہے. کس سے ملی ہے بھائی صاحب,
وہ اپنے باپ سے ملی ہے الذی اجمع النقاد والادباء، چنانچہ ادبا اور نقاد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کافی بڑے شعراء میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ یہ آپ کے جو ہے کافی بڑے شعراء میں سے ہیں۔ وکان عمر بن خطاب لا يقدم، یہ تو چلو ان کے باپ کے بارے میں ہے کہ عمر بن خطاب جو ہے زہیر کو سب سے بڑا شاعر مانتے تھے اور کہتے تھے اشعار الناس، لوگوں میں سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ الذی یقول من من من۔ آپ دیکھیں گے جو معلقے کا آخری ہے زہیر بن سلمہ کا معلقے کا آخری، وہاں پر اس طرح ہے کہ من جو ایسا کرے گا وہ ایسا کرے گا، جو ایسا کرے گا وہ ایسا کرے گا۔ چنانچہ عمر بن خطاب کرتے تھے کہ جو ایسا کہتا نا کہ من من جو کہتا ہے وہ سب سے بڑا شاعر ہے، یعنی زہیر بن سلمہ سب سے بڑا شاعر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اور ڈیٹیل کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ طائف سے واپس ہو کر آئے، جب آپ طائف سے واپس ہو کر آئے کتبہ بجیر ابن زہیر، تو بجیر نے یہ اصل میں کیوں لے کے آیا ہوں میں ڈیٹیل، تاکہ آپ جو ہے اس کی شاعری کو سمجھ سکیں، ان کی شاعری کو سمجھ سکیں۔ تو بجیر نے زہیر کو ایک خط لکھا، کعب بن زہیر یخبرہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل رجالا بمکہ، ان کو خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مارا ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا قتل کروایا ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ممن کان یہجو و یؤذی، اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے۔ تو ان من بقی من شعراء قریش قد ہربوا فی کل وجہ، اور جو بقے ہیں، جو بچ پائے ہیں، باقی بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھاگ گئے ہیں، ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں۔ فَإِن كَانَتْ لَكَ فِي نَفْسِكَ حَاجَةٌ، اگر تم چاہتے ہو، ٹھیک ہے، فطر الی رسول اللہ، تو آ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فإنه لا يقتل احد جاءه تائبا، اگر کوئی توبہ کر کے واپس آئے گا تو اللہ کے رسول اس کو نہیں مار رہے، آ جاؤ واپس۔ وإن أنت لم تفعل فانجو الی نجائک، اور اگر تم نہیں آتے ہو واپس تو بچ پاؤ تو بچ لو، فنجو الی نجائک، تو بچ پاؤ تو بچ لو زمین میں کہیں پہ بھی، اور بچنا مشکل ہے، تبھی تم واپس آئے تھے۔ وکان کعب قد قال، اور اس وقت کعب نے کیا کہا، ابھی ان کی ہیکڑی سیدھی نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کا دماغ صحیح نہیں ہوا تھا، ابھی برائی کر رہے ہیں۔ الا ابلغا انی بجیرا رسالتا، میری طرف سے لیٹر پہنچا دو بجیر کو۔ فہل لک فیما قلت ویحک حل لک، ٹھیک ہے، فہل لک فیما قلت ویحک حل لک، کیا تم کوئی بھلائی بھی ہے جو تم باتیں کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ فبین لنا ان کنت لست بفاعلی علی ای شیء لست بفاعلی علی ای شیء غیر ذلک دلک، ٹھیک ہے، علی خلق، جی علی خلق لم الفی یوما ابالہ، ٹھیک ہے، وہ دین یا ایسی چیز جو ہم نے کبھی پائی نہیں، جی بالکل، وعلیکم السلام، ابھی کیوں سلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما تلفی علیہ ابا لک فإن انت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل اما اثرت، تو اس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا دین میں، اسلام کو قبول نہیں کروں گا، مجھے کوئی بھلائی اس پہ نہیں لگتی، کوئی ہمارے باپ دادا کا دین اس میں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہمیں باپ دادا کا دین، ہم نے باپ دادا کے دین کو نہیں پایا، میں نہیں لاؤں گا اسلام، ٹھیک ہے، میں اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد بجیر نے بھی شاعری کی، کس نے کی؟ بجیر نے بھی شاعری کی، بجیر نے بھی شاعری کی، اور بجیر نے جواب دیا، من مبلغ کعبا فہل لک فی التی تلوم علیہ باطلا وہی احزم، ٹھیک ہے، جس بات پہ تم مجھے ملامت کر رہے ہو کہ میں نے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے، کیا یہ تمہاری عقل مندی ہے کہ مجھے ملامت کر رہے ہو کہ میں نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے؟ جی انمیوٹ کر لیں اگر کسی کا، میوٹ کر لیں اگر کسی کا انمیوٹ ہے پلیز۔ پھر اس کے بعد بلغ کعبن کتاب آخی، اور جب بجیر کا یہ کلام پہنچا، بجیر کی یہ شاعری پہنچی، ذاقت بہل ارض، اور ان پر پوری زمین مطلب کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی آپشن نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد واقعہ کیا ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا، دیکھیں یہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، جب آئے مسجد میں فجر کے ٹائم آئے تھے تقریباً، فغدا بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبح فصلی معہ، نماز بھی پڑھی، پھر اس کے بعد کہا دیکھو یہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، فقم الیہ فاستامرہ، جاؤ اور ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، پناہ طلب کر لو۔ فقال کعب رسول حتی جلیسہ، چنانچہ کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کعب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، اپنا ہاتھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ وکان الرسول یعرفہ، اب یہ دیکھیں، یہی میں کہہ رہا تھا، کافی انٹرسٹنگ یہ ہے واقعہ، اللہ کے رسول کو پتا تھا یہ کعب ہیں، اللہ کے رسول کو پتا تھا یہ کعب ہے۔ فقال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتاؤ، اگر کعب بن زہیر آپ کے پاس توبہ کر کے آئے تو آپ اس کی توبہ کو قبول کریں گے؟ اگر وہ آ جائے، وہ سمجھ رہے تھے اللہ کے رسول مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں توبہ کر لے گا تو معاف کر دیں گے، اللہ کے رسول جانتے تھے انہیں، یہ سمجھیں۔ قال انا یا رسول اللہ کعب بن زہیر، اللہ کے رسول میں ہی کعب بن زہیر ہوں، میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر اس کے بعد اسی کو انہوں نے تذکرہ کیا ہے اپنے قصیدہ بردہ میں کہ لوگ تو مجھے بڑا ڈرا رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ختم کر دیں گے، مجھے مار دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، بڑی برائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں لوگوں نے مجھے بڑا ڈرایا، لیکن میں آیا۔ پھر اس کے بعد اور وہاں پر جب ایمان لے کے آئے تو اپنا انہوں نے مشہور قصیدہ کہا ہے، کافی ڈیٹیل ہو گئی اس قصے میں،
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو قصیدہ کہا وقال قصیدۃ المشہورہ بالبردہ، چنانچہ قصیدہ بردہ کو بھی آپ پورا پڑھ سکتے ہیں. بان السعاد فقلبی اليوم متبول متیمم اثرها ولم يفت مقبول وقال كل خلیل كنت آمله لا الفینک عنی انک مشغول فقلت خلوا سبیلی لا ابا لکم فكل ما قدر الرحمن مفعول. مجھے بڑا ڈرایا تھا اللہ کے رسول، بہت ڈرایا تھا مجھے، مت جاؤ نپٹ جاؤں گا میں، لیکن میں نے کہا چھوڑو ہٹو، میں جاؤں گا اللہ کے رسول کے پاس، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا. فَكُلُّ مَا قَدَّرَ الرَّحْمَنُ مَفْعُولُ، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر زندگی نصیب موت ہی ہوگی تو موت ہو جائے گی. انبئت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مأمول. اللہ کے رسول مجھے تو بڑا ڈرایا تھا، انہوں نے بہت ڈرایا تھا، مجھے بہت دھمکایا تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ملے گی. مہلا ہداک الذی اعطاک نافلۃ القرآن فیہا مواعید وتفصیل لا تاخذنی باقوال الوشاة ولم اذن ولو کثرت عنی الاقاویل. اللہ کے رسول ان پاگلوں کی وجہ سے جنہوں نے میری آپ کے سامنے برائی کی ہے، ان کی وجہ سے مجھے سزا نہ دیں. گرچہ ولم اذن، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، گرچہ ان لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ الٹا سیدھا سنایا ہے. ٹھیک ہے، ما زلت اقتطع البیداء، ما زلت اقتطع، جو کمنٹ آیا ہے انشاءاللہ بنت خدیجہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو 10 بجے ہم ڈنر کرتے ہیں، 10 بجے ہم ڈنر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ٹائم بدلیں گے، یہ ہم بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے. تو ان الرسول، یہ والا جو نیچے والا شعر ہے یہ بھی کافی پوچھا جاتا ہے. ان الرسول لنور یستضاء به، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک روشنی ہے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. نور یستضاء به، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. مہند من سیوف اللہ مسلول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تلوار ہے اللہ کی جانب سے. ٹھیک ہے، کھچی ہوئی تلوار، انڈین تلوار ہیں اللہ کی جانب سے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ بردہ میں سے نہیں ہے شاید، لیکن ان کی حکمت کی شاعری ہے. لو کنت اعجب من شیء لعجبنی، اگر مجھے کسی چیز پہ کچھ چیز اچھی لگتی ہے یا تعجب ہوتا ہے تو مجھے کیا پتا ہے اچھا لگتا ہے. لعجبنی، مجھے کیا اچھا لگتا ہے. سعی الفتى وهو مخذول له القدر، ایک انسان جو محنت کرتا رہتا ہے لیکن اس کی تقدیر چھپی ہوئی ہے. ہم جے آر ایف کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتا نہیں کہ ہمارا جے آر ایف نکلے گا نہیں نکلے گا، لیکن ہم اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں، پوری جان لگاتے تھے. يسعى الفتى لامور ليس يدركها والنفس واحده والهم منتشر والمرء ما عاش ممدود له امل لا تنتهي العين حتى ينتهي الاثر. تو انسان کی خواہشات تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کا نشان ہی مٹ جائے، وہ اس دنیا سے چلا جائے. ٹھیک ہے، تو انسان ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شاید جو اگلی لائن ہے یہ بھی شاید تقریباً جو ہے آپ کے پی وائی کیوز میں پوچھی جا چکی ہے. اگلی لائن جو ہے یہ تقریباً جو ہے آپ کے پی وائی کیوز میں پوچھی جا چکی ہے. اس کو آپ دیکھیں گے. قال خلف الاحمر، خلف الاحمر نے کہا لولا ابیات زہیر، یہ یاد رکھیں نام کے ساتھ یہ عبارت یاد رکھیں گے. لولا ابیات زہیر، اگر زہیر کے ابیات نہ ہوتے، ٹھیک ہے، زہیر کے ابیات نہ ہوتے، وہ زہیر جس کو لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے، یعنی کہ ان کے باپ نہ ہوتے. لقلت ان کعب اشعر منہ، تو میں کیا کہتا کہ کعب جو ہے زہیر سے بھی بڑے ہیں. یہ کس نے کہا؟ خلف احمر نے. بہت بڑی بات کہی ہے، اس کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. باقی قصیدۃ البردہ کے تعلق سے قصیدۃ البردہ فی البحر البسیط، ابھی ایک سوال آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر اتار کے کیوں دی؟ انہوں نے اپنی چادر اتار کے کیوں دی؟ تو تبرکن دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو چادر مل جائے، دیکھ نہیں رہے کیا حشر کیا ان لوگوں نے، کیا حال بنایا ہے چادر کا. ٹھیک ہے، کیا حال بنایا ان لوگوں نے چادر کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، پھر اس کے بعد ان کے خاندان پہ، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا، پھر عباسیوں کے پاس، پھر عثمانیوں کے پاس. سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہوا؟ تو تبرک کے طور پہ اللہ کے رسول نے ان کو دی نا. آپ شاید واقع ہیں اس طریقے کے، اس طریقے کے واقع ہیں. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مانگتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاس اوڑھنے کے لیے بھی چادر نہیں تھی، پھر بھی آپ نے چادر دی ہے لوگوں کو جو مانگ کے آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے تبرک کے لیے، کہ اللہ کے رسول کی چادر ہمیں مل جائے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے دی تھی. تو یہ ہوا ہمارا، یہ کعب بن زہیر کا بھی ہوا. ان کے تعلق سے بھی آپ کا کوئی کوشچن ہو، یہاں پر حسان خنسا کے تعلق سے شاید کچھ کوشچن پوچھے گئے ہیں کہ معرکۃ القادسیہ کب ہوئی ہے. وہ آپ لوگ دیکھ کے، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ جو جنگ قادسیہ ہے وہ کب ہوئی ہے، وہ آپ کمنٹ میں لکھنا. ٹھیک ہے، اور خنسا کتنی عمر میں اسلام قبول کی؟ تو وہ آیا نہ تھا کہ 50 سے 60 کے درمیان انہوں نے قبول کیا اسلام، جو ہے 50 سے 60 سال کی عمر میں انہوں نے قبول کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اشہر الشعراء سر جریر اور خنسا، تو ان کے اقوال تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کون بڑے شاعر ہیں، تو پوری ڈیٹیل ابھی دی ہوئی تھی. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، جو بھی بول رہے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. رہنے دیں آپ رہنے دیں. ٹھیک ہے، کمنٹ میں لکھ دیں اور کمنٹ میں کچھ ہو.
تو اس کے بعد جو ہے ہم حسان بن ثابت کو پڑھیں گے. کس کو پڑھیں گے؟ حسان بن ثابت کو. امید کرتے ہیں یہ تقریباً ابھی تو زیادہ ٹائم ہوا ہی نہیں ہے, ہم ویسے بھی 11 کا ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں. تو حسان بن ثابت. قصیدہ بردہ کا بحر جو ہے وہ بحر بسیط ہے. کیا ہے؟ بحر بسیط ہے, اوپر لکھا ہوا تھا شاید. ٹھیک ہے, تو قصیدہ بردہ جو ہے بحر بسیط میں ہے, لامیہ ہے, اور تقریباً 59 بیت پر مشتمل ہے. کتنے بیت پر مشتمل ہے؟ یہ آپ کا 59 بیت پر مشتمل ہے آپ کا یہ قصیدۃ البردہ. ٹھیک ہے, کہیں کہیں پر 58 بھی دیا ہوا ہے, تو 58 59 جو ہے دونوں یاد کر سکتے ہیں. 58 59, تو 58 59 ان کا دونوں ہی دیا ہوا ہے. کلیئر ہے؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں, یہاں پر دیکھتے ہیں حسان بن ثابت کے متعلق ہم پڑھیں گے. تو حسان بن ثابت یہ ان کو شاعر الرسول کہا جاتا ہے. شاعر الرسول, شاعر النبی ان کو کہا جاتا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بہت زیادہ دفاع کیا ہے اپنے اشعار کے ذریعہ. اور اسی طریقے سے یہ جو ہے کچھ بادشاہوں کے پاس رہا کرتے تھے, اور حجاز میں کافی مشہور ہیں. حجاز میں کافی مشہور ہے, ان کی اکثر شاعری جو ہے حجاز میں ہے. ہم سے پوچھا جائے کہ ان کی اکثر شاعری کس میں ہے, تو بہت سارے موسٹ پروبلی ان کی مدح میں کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مدح کی ہے. لیکن آپ سمجھیں کہ انہوں نے صرف مدح نہیں کی اللہ کے رسول کی, بلکہ کفار کی ہجا کر کے اللہ کے رسول کا دفاع کیا ہے. چنانچہ یہ ان کی اکثر شاعری کس میں ہے؟ ہجا میں ہے. وہ ایسا میں کیوں بتا رہا ہوں ابھی, کیونکہ اس طریقے کا پی وائی کیوز میں کوشچن آ چکا ہے, اس طریقے کا سوال آپ کا بن چکا ہے. تو حسان بن ثابت الانصاری جو ہیں, حسان بن ثابت الانصاری شاعر عربی, ایک عربی شاعر ہیں, وہ صحابی من الانصار, اور انصار کے ایک صحابی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انصار سے تعلق رکھتے ہیں, صحابی بھی ہیں. صحابی تو سبھی ہوں گے. ینتمی الی قبیلۃ الخزرج, یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں. من اہل المدینہ, اہل مدینہ میں سے ہیں. خزرج قبیلے کا نام یاد رکھیں, قبیلہ خزرج سے ہیں. حسان بن ثابت الخزرجی بھی یاد کر سکتے ہیں, حسان بن ثابت. اور ان کی کنیت یہاں پر نہیں دی ہوئی ہے, ان کی کنیت لکھیں گے آپ. ان کی کنیت ہے آپ کا ابو الولید. کیا کنیت ہے ان کی؟ ابو الولید ان کی کنیت ہے. کیا کنیت ہے ان کی؟ آپ کے ابو الولید جو ہے ان کی کنیت ہے حسان بن ثابت کی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کما کان شاعرا معتبرا یفد علی ملوک آل غسان, چنانچہ بہت بڑے شاعر ہیں, آل غساسنہ کے پاس آتے تھے, آل غساسنہ کے پاس آتے تھے. میں ان دونوں بندوں کے بارے میں بولتا ہوں, ایک کون ہے؟ ایک حسان بن ثابت ہیں, ایک ہے نابغہ دھوبیانی. یہ دونوں جو ہیں غساسنہ کے پاس بھی گئے, مناظرہ کے پاس بھی گئے. دونوں, حسان بن ثابت بھی غساسنہ کے پاس گئے, اور نابغہ دھوبیانی بھی دونوں کے پاس گئے, یعنی غساسنہ اور مناظرہ کے پاس. لیکن فرق کیا ہے کہ جو خاص ہیں حسان بن ثابت غساسنہ کے لیے, اور نابغہ دھوبیانی مناظرہ کے لیے. دونوں کے پاس گئے, لیکن خاص کس کے لیے ہیں؟ حسان بن ثابت غساسنہ کے زیادہ قریب تھے, اور آپ کے نابغہ دھوبیانی مناظرہ کے زیادہ قریب تھے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے, کیونکہ اس طریقے کا سوال بھی آتا ہے. آپ دیکھیں حسان بن ثابت کے تعلق سے بھی ایسے سوال بنے ہوئے ہیں کہ وہ کون سا شاعر ہے کہ جس نے مدح الغساسنہ والمناظرہ, جس نے غساسنہ اور مناظرہ کی تعریف بیان کی ہے. چنانچہ شام میں غساسنہ کے پاس رہا کرتے تھے, ان کی مدح کرتے تھے. ان کی مدح میں شاعر بھی ہیں, کافی اشعار بھی کہیں, کافی قصیدے بھی کہیں ہیں. ان کو ہم دیکھیں گے اسلام سے پہلے. ثم اسلمہ, پھر جب اسلام لے کر آئے. وسارا, تو کہاں پر رہ گئے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے. وسارا شاعر الرسول بعد الہجرہ, اور ہجرت کے بعد جو ہے یہ شاعر الرسول ہو گئے. ہجرت کے بعد جو ہے یہ آپ کے شاعر الرسول ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. ابو الولید, دیکھیں یہاں پر کنیت دی ہوئی ہے ابو الولید. یہ کون ہے آپ کے؟ ابو الولید حسان بن ثابت المنذر. اتنا یاد کر لینا, حسان بن ثابت المنذر الخزرجی. ٹھیک ہے, حسان بن ثابت المنذر الخزرجی, قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں. الانصاری, انصاری بھی ہیں. پھر اس کے بعد ان کا قبیلہ ہاجرت من الیمن, اس کو چھوڑیں. اور ان کا قبیلہ جو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مدینہ میں آ کر بس گیا تھا اوس اور خزرج کے ساتھ. مدینہ میں آ کر بس گیا تھا اوس اور خزرج کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ولد فی المدینہ قبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مدینہ میں ان کی پیدائش ہوئی. کہاں پر ان کی مدینہ میں پیدائش ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. کتنی؟ 8 سال پہلے. 8 سنین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 8 سال پہلے ان کی مدینہ وفات ہوئی ہے. یہ بھی ایک سوال کہیں نہ کہیں بن سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنی سال پہلے ان کی وفات پیدائش ہوئی ہے, وہ یاد رکھیں گے. فعاش فی الجاہلیت, چنانچہ جاہلیت میں انہوں نے کتنی سال گزاری؟ 60 سال گزاری. وفی الاسلام 60 سنہ, اور اسلام میں انہوں نے 8 سال گزاری. یہ بھی آپ کا ایک سوال ہے, وہ آپ کا بنتا رہا ہے. وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے اسلام میں 60 سال گزاری, اسی طریقے سے انہوں نے جاہلیت میں 60 سال گزاری؟ یہ کن کے بارے میں ہے؟ ٹھیک ہے, تو آپ کا کعب بن زہیر نے بھی 9 ہجری میں, جیسے میں نے بتایا تھا نا ابھی, خنسا کا جو ہے 8 ہجری میں, اور کعب بن زہیر نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے, اور 9 ہجری میں وہ قصیدۃ البردہ کہا تھا, کیونکہ اسلام اور قصیدۃ البردہ کی ڈیٹ تو ایک ہی ہوگی. ٹھیک ہے, مسجد مدینہ میں, مدینہ کی مسجد میں, مسجد نبوی میں انہوں نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا. تو خنسا نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا. اصل میں سوال آیا تھا کہ کعب نے کب اسلام قبول کیا, تو خنسا نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا, اور اسی طریقے سے آپ کے جو کعب ہیں انہوں نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے. ٹھیک ہے, فعاش فی الجاہلیت 60 سنہ, چنانچہ 60 سال کی زندگی گزاری
گزاری انہوں نے آپ کے جاہلیت میں، اور اسی طریقے سے 60 سال کی زندگی گزاری انہوں نے اسلام میں. تو یہ بھی ایک سوال بن چکا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے. چنانچہ جو ان کا خاندان ہے وشب فی بیت وجاہت وشرف، چنانچہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو مقام مرتبے والا تھا، شرف والا تھا. لیکن ان کی زندگی کس طرح کی تھی؟ منصرفا الی اللہ بھی، جو زندگی گزاری ہے، جو جوانی گزاری ہے، وہ غزل میں، اسی طریقے سے لہو لعب میں، ان تمام چیزوں میں رہ کر انہوں نے زندگی گزاری ہے. وہو من بنی نجار، اور یہ بنی نجار سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی تھوڑے اور پیچھے جائیں تو خزرج کس میں سے ہیں؟ تو خزرج جو ہے بنی نجار میں سے ہیں. اور بنی نجار کون سے ہیں؟ بنی نجار جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال عبد المطلب، یہ جو ہے عبد المطلب کے ماموں میں سے ہیں. یعنی ٹھیک ہے، عبد المطلب کے ماموں سے ہیں یا ننیحال والوں میں سے ہیں. یہ بنی نجار کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے اس طریقے سے. وکان حسان بن ثابت، یہ بات یاد رکھیں، میں بھی آپ جانتے ہو اس کو بڑے اچھے طریقے سے. کان حسان بن ثابت، حسان بن ثابت ممن خاض فی حدیثۃ الافک، چنانچہ جو اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا تھا، ٹھیک ہے، حسان بن ثابت ان لوگوں میں سے ہیں. حسان بن ثابت بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے تھے. تو یہ بات بھی اہم اور نوٹ کرنے کے قابل ہے، آپ اس کو یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. وَيُرْوَى أَنَّ أَبَاهُ ثابت منزل الخزرجی، ان کے باپ کی بات کریں تو ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ ثابت، حسان بن ثابت. تو باپ کا نام ثابت بن منزل الخزرجی. کان من سادت قوم ہی، اپنے قوم کے سردار تھے. یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، یاد کرنے کی بات ہے. ان کے باپ جو ہیں آپ کے اپنی قوم کے سردار ہیں اور ان کے بڑے لوگوں میں سے ہیں. ان کی ماں کی بات کریں تو ماں کا نام بھی شاید کہیں نہ کہیں پی وائی کیوز میں پوچھا جا چکا ہے، مجھے یاد ہے. فہی الفزیعہ بنت خنیس، ان کی ماں کا نام خنیس ہے. ان کی ماں کا نام فزیعہ بنت خنیس ہے. چاہے فزیعہ اس کو پڑھ لیں، جو بھی پڑھ لیں، لیکن الفاظ دیکھتے ہیں، فا زا یا عین تا. ٹھیک ہے، فزیعہ بنت خنیس وہی ایزن خزرجیہ، اور یہ بھی آپ کے خزرجی خاندان سے، یعنی خزرج خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کی خزرجیہ ہیں. خزرج خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کی خزرجیہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یاد رکھیں گے. اس کے بعد یہ صحابی ہیں، نو ڈاؤٹ صحابی ہیں، اسلام قبول کیا. وکان ینشد الشعر قبل الاسلام، اور اسلام سے پہلے بھی شاعری کرتے تھے. چنانچہ اسی شاعری میں انہوں نے غساسنہ کی تعریف کی، اسی شاعری میں انہوں نے مناظرہ کی تعریف کی. میں نے بتایا کہ ان کے تعلق سے سوال بن چکا ہے کہ وہ کون سے شاعر ہیں. مدح الغساسنہ والمناظرہ، کہ جنہوں نے قبل الاسلام، اسلام سے پہلے جنہوں نے مناظرہ غساسنہ کی تعریف کی، وہ کون سے شاعر ہیں؟ یہ سوال بن چکا ہے. وکان ممن یفتون علی ملوک غساسنہ، چنانچہ یہ ان شعراء میں سے ہیں جو ملوک غساسنہ کے پاس آتے تھے. کافی ہیں، علقمہ، فحل جو ہیں ملوک غساسنہ کے پاس آتے تھے. اسی طریقے سے کچھ تھوڑے سے شارٹ پیریڈ کے لیے جب بھاگ کر گئے مناظرہ سے تو نابغہ زجبیانی بھی ان کے پاس آتے تھے. تو غساسنہ کے پاس آنے والوں میں سے یہ دو لوگ کافی مشہور ہیں. حسان بن ثابت غساسنہ جو کہ شام میں تھے، ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا پہلے لیکچر میں. اور اسی طریقے سے علقمہ الفحل بھی آتے تھے. ٹھیک ہے. وبعد اسلامه اعتبر شاعر النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب اسلام آیا، اسلام قبول کیا، اعتبر شاعر النبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کے نام سے ان کو جانا گیا. شاعر الرسول، شاعر النبی، شاعر النبوہ، اس طریقے سے جو بھی الفاظ ہیں ان کو دیے گئے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، فاہدا، یہ بھی یاد رکھیں، شاید یہ بھی سوال بن چکا ہے. یہاں سے مجھے بالکل ایگزیکٹ یاد نہیں کس طریقے کا سوال بنا، لیکن سوال بن چکا ہے یہ اس انفارمیشن سے. وَأَهْدَى لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جاریۃ قبطیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اپنی لونڈی، ایک قبطی لونڈی ان کو ہدیہ کی تھی. قد اہداہ لہ المقوقس، جو کہ اللہ کے نبی کو کس نے ہدیہ کی تھی؟ مقوقس نے. سمجھیں آپ، مقوقس نے اللہ کے نبی کو ہدیہ کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حسان کو ہدیہ کر دی، حسان بن ثابت کو ہدیہ کر دی. مقوقس کون؟ جو کہ قبطیوں کا بادشاہ ہے. وَاسْمُهَا سیرین، اور اس کا نام تھا سیرین. ٹھیک ہے، اس کا نام کیا تھا؟ سیرین بنت شمعون. چنانچہ حسان بن ثابت نے ان سے شادی کر لی. وَأَنْجَبَتْ مِنْهُ وَلَدُهُ، اور ان سے ایک بچہ ہوا ان کا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن حسان، یعنی ان کے بیٹے کا نام ہوا عبد الرحمن بن حسان. اور اس کے بعد ٹھیک ہے، وہی اخت زوجۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ القبطیہ، اور یہ آپ کے سیرین بنت شمعون کون ہیں؟ یہ سیرین بنت شمعون ماریہ قبطیہ، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی ہیں یا بی بی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ اہل علم لوگ بتائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ زوجہ، شادی کی تھی کیا اللہ کے رسول نے؟ کوئی کمنٹ میں بتانا، اللہ کے رسول نے کیا ماریہ سے شادی کی تھی؟ یہاں پر بی بی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ماریہ قبطیہ کی جو لونڈی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے جو ہے ان کی بہن ہے سیرین بنت شمعون. یہ انفارمیشن یاد رکھیں، اس انفارمیشن سے آپ کا جو ہے سوال بن چکا ہے. جی سر، شادی کی تھی. ٹھیک ہے،
جی سر شادی کی تھی, ابھی کنفرم نہیں ہے مجھے تو بالکل دیکھنا پڑے گا. وَلَقَدْ سَجَّلَتْ كُتُبُ الْأَدَبِ وَالتَّارِيخِ الْكَثِيرُ مِنَ الشُّعَرَاءِ من الاشعار, چنانچہ تاریخ کی کتابوں نے ان کے بہت سارے اشعار ان کا تذکرہ کیا ہے. التی القاها, جو اشعار انہوں نے کفار کی ہجا میں, کفار کی معارضت میں انہوں نے بیان کیے تھے, یعنی کفار کا دفاع, یعنی کفار سے دفاع, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں, کفار کی مخالفت میں انہوں نے اشعار کہے تھے, وہ کافی اشعار جو ہیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. چنانچہ میں نے بتایا کہ ان کی سب سے زیادہ شاعری کس میں ہے, ہجا میں ہے, ہجا میں, کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کا جو دفاع کیا وہ کس انداز میں کیا, کفار کی برائی کر کے, کفار کی ہجا کر کے. وَكَذَلِكَ فِي مَدْحِ الْمُسْلِمِينَ, اسی طریقے سے مسلمان کی مدح بھی کی ہے, نو ڈاؤٹ, اللہ کے رسول کی بھی مدح کی, انصار کی بھی مدح کی, مہاجرین کی مدح کی, صحابہ کی مدح کی. وَرَثَاءِ شُهَدَاءِ وَأَمْوَاتِهِمْ, اسی طریقے سے مسلمانوں میں جب جنگوں میں کوئی کسی کا انتقال ہوا, کسی کو شہادت نصیب ہوئی, تو ان شہداء کا اور ان مقتولین کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے, ان کے متعلق بھی شاعری کی ہے, ان کے متعلق بھی شاعری کی ہے. یہ بات میں بھی ذکر کر رہا تھا, آپ نے دیکھا جب میں نے کہا کہ خنسا نے رونے کی وجہ سے اپنی بینائی کھو دی تھی, یا آخری عمر میں ان کو کافی یہاں تک کہ سفیدی آ گئی تھی ان کی آنکھوں میں, اس کا حسان بن خنسا کا. اسی طریقے سے حسان بن ثابت بھی اسی بالعمی قبل وفاتہ, بالعمى قبل وفاتہ, یہ بھی اندھے ہو گئے تھے, بینائی کھو دی تھی انہوں نے بھی, یہ بھی اندھے ہو گئے تھے وفات سے پہلے. ولم یشہد, یہ بھی شاید سوال یہاں سے بن چکا ہے اس بارے میں, ولم یشہد مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہدا, یہ کسی بھی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے, کسی بیماری کی وجہ سے, ٹھیک ہے, لعلت اصابته, کسی بیماری کی وجہ سے. ويعد في طبقة المخضرمين من الشعراء, چنانچہ شعراء میں سے مخضرمین طبقے کے آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جاہلیت اور اسلام کو پایا ہے, ہم انہی کو پڑھ رہے ہیں. وكان قیس بن خطیب, آپ جانتے ہیں کہ جب اوس اور خزرج کی جو لڑائی چلتی تھی, اوس اور خزرج کی جب لڑائی چلتی تھی, تو یاد رکھنا کہ اوس کی طرف سے جو شاعر ہوا کرتے تھے وہ قیس بن خطیم ہوا کرتے تھے, اسی طریقے سے حسان بن ثابت جو ہیں وہ خزرج کی طرف سے شاعر ہوا کرتے تھے. چنانچہ آپ دیکھیں اسلام سے پہلے نیچے والی سب سے لائن پہ جائیں, وقت اتصل حسان بن ثابت, حسان بن ثابت غساسنہ سے ان کا تعلق تھا, ان کی مدح کرتے تھے اپنے شعر کے ذریعہ. ويتقاسم ہوا, چنانچہ یہ رہتے تھے ان کے پاس, غساسنہ کے پاس نابغہ بھی رہتے تھے, القمہ الفحل بھی رہتے تھے. چنانچہ جو کچھ بھی گفٹ وغیرہ ملتے تھے, آتیاتی بنی غسان, بنی غسان کے یہاں سے, غساسنہ کے یہاں سے جو بھی گفٹ وغیرہ تحفے تحائف ملا کرتے تھے, یہ تینوں آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے. وقت طابت له الحیات فی ظل تلک الحکومہ, ہوگا یا کیا ہوگا اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں. تو فی تلک النعمہ, تو وہاں پر جو بھی ان کو خوشحالیاں ملی ہوئی تھی, جو بھی نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھی, اس میں کافی خوش زندگی ان کو, یہ وہاں پر کافی خوش زندگی گزار رہے تھے. ٹھیک ہے, ثم اتصل, پھر اس کے بعد غساسنہ کو کسی وجہ سے چھوڑ کے, ان کو بساس غساسنہ کو چھوڑ کے یہ کہاں گئے, ہیرا کے پاس گئے, ہیرا کے پاس گئے. ٹھیک ہے, ہیرا مطلب بلات ہیرا, ہیرا کے دربار, کوٹ, بلات مانے ہوتا ہے کوٹ, دربار, بادشاہ کا دربار اور کوٹ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی کو ہیرا بلات بولتے ہیں. تو ہیرا کا دربار کون سا ہے, مناظرہ کے یہاں گئے, جہاں اس وقت کون تھا, وہاں پر نعمان بن منذر تھا, وہ نعمان بن منذر تھا. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں گئے وہاں پر. نابغہ جو ہے, نابغہ یہاں آ گئے, ٹھیک ہے, نابغہ یہاں آ گئے. نابغہ پہلے کس کے پاس تھے, مناظرہ کے پاس. حسان بن ثابت کس کے پاس تھے, غساسنہ کے پاس. جب کسی جو واقعہ ہے وصف المتجردہ والا, جب نابغہ مناظرہ کو چھوڑ کے آ گئے, وہ غساسنہ کے پاس آ گئے, تو انہوں نے کہا کہ میں مناظرہ کے پاس جاتا ہوں. تو دونوں نے جگہ چینج کر لی, گویا کہ دونوں نے جگہ چینج کر لی. اسی وجہ سے آیا کہ منذر جب اس وقت عہدے پہ تھا, منذر وہاں حکومت پہ تھا, اس وقت یہ پہنچے, اس وقت یہ آپ کے پہنچے. فحل محل النابغہ, تو وہی مقام ان کو ملا, اور نابغہ کا جو مقام تھا وہی مقام ان کو بھی مل گیا. حین کان هذا الاخیر فی خلاف مع النعمان, کیونکہ نابغہ کی چل گئی تھی, نابغہ کا جو قصہ ہو گیا تھا, کان الاخیر یعنی بعد والا, the last one, ٹھیک ہے, یعنی بعد والا جو ہے اس کی لڑائی ہو گئی تھی نعمان کے ساتھ. الی ان عاد النابغہ, پھر اس کے بعد کب تک رہے یہ حسان بن ثابت, جب تک نابغہ واپس نہ آ گئے. نابغہ کب واپس آئے, نابغہ تب واپس آئے جب انہوں نے عذر بیان کیا, اپنا عذر پیش کیا, جس کی وجہ سے نابغہ کو صاحب الاعتذاریات کہا جاتا ہے, صاحب الاعتذاریات. چنانچہ اسی وجہ سے نابغہ کو کہا جاتا ہے اشعار الشعراء اذا رہبا, اذا رہبا, ٹھیک ہے, جب ڈر جائے. تو سب سے بڑی شاعری, سب سے اچھی شاعری کون کرنے والا ہے, وہ ہے آپ کا نابغہ ذبیانی. ٹھیک ہے, نابغہ ذبیانی. چنانچہ جو بتایا نعمان بن منذر جو ہے ان کی کنیت کیا ہے, ابو قابوس. نعمان بن منذر جو ہے ان کی کنیت ہے ابو قابوس. چنانچہ جب نابغہ واپس آ گئے تو حسان بن ثابت مجبوراً چھوڑ کے پھر سے چلے گئے. وقت افاد من احتکاکہ بالملوک, احتکاک کے معنی ہوتے ہیں اتصال, یہ یاد رکھ لیں, احتکاک کافی یوز ہوتا ہے ہمارا عربی ادب میں. وقد افاد من احتکاکہ, چنانچہ ان کے تعلق کی وجہ سے, ان کے کنٹیکٹ کی وجہ سے, ان کے ریلیشن کی وجہ سے, ان کے سمبند کی وجہ سے, ان کے میل جول کی وجہ سے, کس سے, بادشاہوں کی وجہ سے, معرفتاً بشعر المدیح وصالبہ, چنانچہ مدح کرنا پڑی, جس کی وجہ سے انہوں
انہوں نے کافی مدح کی اور پتہ چلا کہ شعر جو تعریف والا شاعر ہوتا ہے، جو مدح کی شاعری ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اس کے کیا کیا اسالیب ہیں۔ اسی طریقے سے ان کو یہ بھی پتہ چل پایا کہ ہجا کی شاعری کیسے ہوتی ہے اور ہجا میں کون کون سے انداز ہوتے ہیں، برائی کے کون سے انداز ہوتے ہیں۔ لما بلغ حسان بن ثابت الستین عمرہ، جب حسان بن ثابت 60 سال کی عمر کے ہوئے، دیکھیں کب اسلام قبول کیا، 60 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے، 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ سمع بالاسلام، انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا، ودخل فی، اور پھر داخل ہو گئے، اسلام قبول کیا۔ وراح من فورہ یرد ہجمات القرشین اللسانیہ، چنانچہ جب اسلام قبول کیا، اور ابھی واقعہ آئے گا، چنانچہ فوراً ہی یہ کیا کرنے لگے، ہی بیگن، ٹھیک ہے، راہا من فورہ، فوراً، ٹھیک ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ہی اسٹارٹڈ، ٹھیک ہے، انہوں نے شروع کر دیا یہ جو ہے جو قریش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے، بہت سارے عمرو بن عاص ہیں، ابو سفیان ہیں، ٹھیک ہے، ان کی برائی کرنے لگے اور ان کو جواب دینے لگے، ٹھیک ہے، قریشین کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی آتی تھی ان کے جواب دینے لگے۔ وَيُدَافِعُ عَنْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والاسلام، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد اور اسی طریقے سے اسلام کا دفاع کرنے لگے، اور جو بھی ان کے مخالفین تھے اور جو بھی اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کی برائی کرنے لگے، ان کی ہجوم کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ میں ایک یہاں پر یہ دیکھتا ہوں کیا لکھا ہے، ازواج مطہرات میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، یہ ام ولد ہیں، بالکل صحیح بات وہی میں کہہ رہا ہوں۔ سر ہیرا کہاں ہے، ہیرا کہاں ہے، ہیرا عراق کے اندر ہے، ٹھیک ہے، ہیرا عراق کے اندر ہے، ٹھیک ہے، ہیرا عراق کے اندر ہے، وہ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا نا، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الانفار، ایک مرتبہ جب یہ ہجا کرتے تھے قریش کے لوگ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجا کرتے تھے کافی، ٹھیک ہے، کافی ہجا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اکٹھا ہوئے ایک مرتبہ گروپ میں کہا، جب یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ما یمنع القوم الذین نصروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصلاحہم ان ینصروہ بالسنتہم، یہ یاد رکھنا، یہ کس نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طریقے کے سوال بنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں رٹ لو تو اچھی بات ہے، نہیں رٹو، نہیں یاد کرو تو پھر پھنس جائیں گے۔ ما یمنع القوم الذین نصروا، وہ قوم جس نے میری یا اللہ کی یا اللہ کے رسول کی مدد اپنے ہتھیاروں کے ذریعہ کی، یعنی جنگوں میں شریک ہو کے کی، اب وہ اپنی زبانوں سے میرا دفاع کیوں نہیں کرتے، میری زبانوں سے میری مدد کیوں نہیں کرتے، میرا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ فقال حسان بن ثابت، گویا کہ اس وقت کوئی دفاع نہیں کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے تھوڑا غم دیکھیں، جن لوگوں نے میری اس طرح سے ہجا کی، جنگ میں شریک ہو کے، آج وہ میرا دفاع نہیں کر رہے۔ تب حسان بن ثابت نے، اور اب وہ شروعات ہو رہی ہے جو سوال آ چکے ہیں حسان بن ثابت کے، شاید اسی بار سوال آیا تھا، فقال حسان بن ثابت، تو حسان بن ثابت نے کہا، انا لہا، میں ہوں اللہ کے رسول، میں ہوں، واخذ بطرف لسانہ، اپنی زبان کے کنارے کو پکڑا، دیکھیں میری طرف اپنی زبان کے کنارے کو پکڑا، وقال علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنی زبان کو پکڑ کے، یہاں پر پورا نہیں دیا ہوا ہے، واللہ ما یسرنی بہ مقبل بین بصرہ و صنعاء، میری آنکھ بین بصری و صنعاء، یا بصرہ کوئی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بصرہ یا صنعاء کے درمیان جو بھی جگہ ہے، یا میری آنکھ یا صنعاء کے درمیان جو بھی جگہ ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر رہا ہے نا، تو میں اس کی واٹ لگا دوں گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی زبان کے پکڑ کے کہا تھا، اللہ کے رسول یہ زبان تو ایسی ہے، لو وضعته على صخر لفلقه وعلى شعر لحلقه، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول یہ میری زبان تو وہ ہے، اگر پتھر پہ اس پہ میں ڈال دوں، پتھر پہ اس کو رکھ دوں تو پتھر کو ریزہ کر دے، اور اگر کسی کے بالوں پہ ڈال دوں تو اس کے بال کو گنجا کر دے، ٹھیک ہے، اس کے بالوں کے بال ختم ہو جائیں، یہ میری زبان ہے۔ اور یہ والا جو قول ہے نا، واللہ ما یسرنی مقول بہ مقول بین بصرہ و صنعاء، صنعاء اور بصرہ کے درمیان اگر میں سن لوں نا کہ اللہ کے رسول کی برائی ہو رہی ہے، تو پھر میں اس کی پھر حساب بنا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول، اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ انہوں نے پھر کفار کی ہجو بیان کرنا شروع کی، کفار کی انہوں نے ہجو بیان کرنا شروع کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یثنی علی شعر حسان کے شعر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے، وکان یحثہ علی ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس پر ابھارا بھی کرتے تھے، ویدعو له بمثل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے اس طریقے سے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کی روح القدس کے ذریعہ مدد فرمانا، یعنی جبرائیل کے امی کے ذریعہ ان کی مدد فرمانا، یعنی ان کے خیالات اچھے آ جائیں، ان کے آئیڈیاز اچھے آ جائیں، تاکہ وہ میرا دفاع کر سکے اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کا جواب دے سکے۔ تو اسی طریقے سے اگر مخالفین کا جواب دینا ہو، ہمیں اپنی کتابوں کے ذریعے، ہم اپنی رائٹنگ کے ذریعے، ہمیں اپنے آرٹیکلز کے ذریعہ، تو ہمیں جو ہے دعائیں مانگنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں سمجھے کہ ہمیں لکھنا اچھا آتا ہے، بولنا اچھا آتا ہے تو ہم لوگوں کا جواب دے دیں گے، نہیں، ہمیں دعا بھی مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جبرائیل امی سے مدد کرانا، تاکہ ان کو خیالات اچھے آ جائیں، آئیڈیاز اچھے آ جائیں، دلائل اچھے آ جائیں، اور لوگوں کا دندہ شکن جواب دے سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت سارے احسانات بھی کیے، ان کو اپنے سے قریب بھی کر لیا، اور وقسم لہ من الغنائم والعطایا، گرچہ یہ جنگوں میں شریک نہیں ہوتے تھے اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت کچھ دیا کرتے تھے۔ لیکن ٹھیک ہے، یہ سوال بن چکا ہے، یہاں پہ بھی سوال ہے کہ حسان بن ثابت جو ہے کفار کی، قریش کی جو برائی کرتے تھے، ان کی کفر کی یا کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس میں برائی نہیں کرتے تھے کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے ہو، تم کافر ہو، اس طریقے سے برائی نہیں کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا كَانَ یہجوہم بالایام التي ہزم فیہا، چنانچہ جو ہے حضرت حسان بن ثابت ان جنگوں کا تذکرہ کر کر کے ان کو برائی کرتے تھے جن میں ان کو شکست ملی ہے، اسی طریقے سے ان کو عار دلاتے تھے ان کے برائیوں کی وجہ سے، ان کے انصاب میں کیا کیا غلطیاں ہیں، انصاب نسب نامے میں کیا غلطی ہوتی ہے، وہ حرامی وغیرہ ہوتے ہیں نا، کہ کسی کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے، کسی کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے انصاب میں جو خرابیاں ہیں ان کو ذکر کرتے تھے۔ چنانچہ ایک سوال آیا کہ کس میں ہجا کرتے تھے، چنانچہ احسابہم و انصابہم، ان کے حسب و نسب میں وہ جو ہے ہجا کرتے تھے۔ یہ سوال آپ کا پی وائی کیوز کا ہے، یہ آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں گے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ جہاں جہاں بھی پی وائی کیوز کی باتیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر حضرت حسان بن ثابت ان کی اس بات سے برائی کرتے کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تو شاید وہ بات نہ بنتی، شاید وہ بات نہیں بنتی، کیونکہ عرب والے کیا تھے، عرب والے جو ہیں وہ گھمنڈی لوگ تھے، گھمنڈی لوگ تھے، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں عرب لوگ اپنے حسب نسب پہ کتنا فخر کرتے ہیں، پورے سب کچھ یاد کرتے ہیں، پتہ نہیں کب کب کا، آج تک کے لوگ اوپر کا بہت کچھ یاد کرتے ہیں وہ لوگ، تو اسی میں ہی برائی کی، جو تم کو سب سے اچھا محبوب ہے نا، اسی میں ہی حضرت حسان بن ثابت نے ان کی برائی کی۔ چنانچہ یہاں پر دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا، اوہ جو قریشن فإنه اشد علیہم من رشق النبل، تم قریش کی ہجا کرو، اپنی زبان کے ذریعے ان کے خلاف لکھا کرو، کیونکہ ان کے تیر لگنے سے بھی زیادہ ان پہ یہ سخت ہے تمہاری زبان۔ چنانچہ انہوں نے ابن رواحہ کا بھی پاس بھیجا تھا کہ ابن رواحہ سے بھی کہو وہ بھی برائی کریں، لیکن فہجاہم فلم یرضی فارسل الی کعب بن مالک ثم، یعنی عبداللہ بن رواحہ نے بھی، کعب بن مالک نے بھی برائی کی قریش کی، لیکن اللہ کے رسول کو اتنی پسند نہیں آئی۔ لیکن جب حسان بن ثابت جو ہے، حسان بن ثابت نے برائی کی، فلما دخل علیہ قال حسان قد آن لکم ان ترسلوا الی هذا الاسد الضارب بذنبه ثم ادلع لسانه فجعل يحرك، چنانچہ انہوں نے اپنی زبان باہر نکالی، فقال والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، لافرینہم بلسانی فری الادیم، میں ان کی تو کھال ادھیڑ دوں گا اپنی زبان کے ذریعہ، ٹھیک ہے، لافرینہم بلسانی فری الادیم، اپنی زبان کے ذریعہ ان کی کھال ادھیڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مت کرو، جلدی مت کرو، یہ بھی سوال بن چکا ہے، یہ بھی سوال بن چکا ہے، اس پہ دھیان رکھنا۔ فإن ابا بکر یعلم بقریش بانصابها، جاؤ قریش، حضرت ابو بکر کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو ان کی کیا برائیاں ہیں، ان کے نسب میں کیا کیا غلطیاں ہیں، ان سے جا کے پوچھو۔ چنانچہ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جو ہے ابو بکر کے پاس گئے تھے، کس کے پاس گئے تھے، ابو بکر کے پاس گئے تھے، اور یہاں سے سوال بن چکا ہے، ٹھیک ہے، حتی یلخص لکا نصبی، ٹھیک ہے، فاتاہ حسان، تو حسان بن ثابت جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کی برائی کروں گا، نسب میں سے کس کی، قریشیوں کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا بھائی صاحب میں بھی تو قریشی ہوں، میں بھی تو قریشی ہوں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو سوال بنا ہوا ہی، آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا، تو انہوں نے کہا لأصلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین، اللہ کے رسول گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں، آپ برائی میں کروں گا ان کے نسب میں ہی، آپ بھی ان کے نسب سے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسے نکال دوں گا جیسے گیلے آٹے میں سے آپ کا بال نکال دیا جاتا ہے۔ قالت عائشہ، پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول حسان، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمانا، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ابو عبیدہ فرماتے ہیں، یہ کبھی نام یاد رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ فضل حسان الشعراء بثلاثہ، ٹھیک ہے، کہ فضل حسان فضلہ، ٹھیک ہے، کیا عبارت بنے گی، تو حسان جو ہے تمام دوسرے اور شعراء پر جو ہے یہ فضیلت لے کے گئے ہیں تین چیزوں کے ذریعہ۔ کان شاعر الانصار فی الجاہلیہ، یہ یاد رکھیں جاہلیت میں شاعر الانصار تھے، شاید یہاں سے بھی سوال بن چکا ہے کہ جاہلیت میں کس کے شاعر تھے، نبوت، مطلب اللہ کے رسول کے زمانے میں شاعر النبوہ فی النبوہ، شاعر النبی تھے نبوت میں، یہ تین چیزیں ہو گئیں، جاہلیت میں شاعر الانصار، دوسری چیز نبوت میں، نبوت کا مطلب اللہ کے رسول کے زمانے میں، نبوت کا مطلب اللہ کے رسول کی زندگی میں شاعر النبی تھے، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول چلے گئے تو شاعر الیمانیین تھے، وہ کون تھے، شاعر الیمانیین تھے۔ تو کسی نے کہا تھا، نائرہ آپ نے کہا تھا شاید کہ جو ہے وہ
میرے ابھی ذہن میں آیا کہ ماریہ قبطیہ یا سیرین، ماریہ قبطیہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی تو بیوی نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں گے، 3 چیزیں ان کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ جاہلیت میں یعنی ایک زمانہ پہلا پیریڈ کیا ہے تو وہاں پر شاعر الانصار تھے، اللہ کے رسول کی زندگی میں شاعر النبی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے بعد جو زمانہ انہوں نے زندگی گزری، کافی زندگی جیے ہیں، اللہ کے رسول کا انتقال ہوا 11 میں اور یہ ہوئے 54 میں، تو تقریباً کتنے 13 سال یہ زندگی گزاری انہوں نے۔ تو کیا ہوا، یہ شاعر الیمانیین ہے، کیا ہیں یہ آپ کے شاعر الیمانیین ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں، کانا حسان بن ثابت، یہ تو آ گیا تھا، تو حسان بن ثابت جو ہے واقع افک میں تعلق، واقع افک میں آئے تھے کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا تھا۔ اسی طریقے سے اکثر شعر حسان فی الحجا، تو شعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اکثر شاعری ہے وہ حجا میں ہے۔ وہ کیوں، یہ کیوں ڈاٹ ہو سکتا ہے؟ اکثر ڈاٹ اصل میں مجھے ذہن میں آیا جب پہلی بار یہ وہ چیز ہے، جب میں اپنی تیاری کی شروعات کی تھی، پہلا کوشچن میرے ذہن میں یہی آیا تھا، یہی میرے سامنے آیا تھا سب سے پہلے کوشچن، تو میں نے مدح پہ لگا دیا تھا۔ کیوں مدح پہ لگا دیا؟ ہم تو یہ جانتے ہیں مدرسے سے، اپنے مدرسے میں ان کی شاعری بھی کچھ یاد کرتے ہیں تقریر وغیرہ کے لیے کہ احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول کی مدح میں کہا۔ جی جی لکھ دیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی، بالکل مجھے آواز تو نہیں آئی۔ تو اکثر شعر حسان فی الحجا، تو حسان کی جو اکثر شاعری ہے وہ حجا کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ حجا کے اندر ہے۔ ڈاٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مدح کی ہے۔ کس کی؟ اللہ کے رسول کی مدح کی ہے، تو یہ ڈاٹ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثر شاعری آپ کے حجا کے اندر ہے۔ کس میں اندر ہے؟ ان کی اکثر شاعری جو ہے آپ کے حجا کے اندر۔ اچھا یہ بتائیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے ریکارڈنگ۔ ہاں میری تو سانس ہی نکل گئی تھی۔ تو یہاں پر دیکھیں وما تبقى فی الافتخار بالانصار، اسی طریقے سے اور بقیہ جو شاعری ہے اس میں انہوں نے اپنے انصار پر فخر کیا ہے، اور بقیہ شاعری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی ہے، غساسنہ کی مدح کی ہے، نعمان بن منذر کی مدح کی ہے، اسی طریقے سے اور دوسرے عرب سرداروں کی مدح کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے وصف مجالس اللہوی، جو لہو شراب موسیقی وغیرہ یہ سب مجالس تھیں، جو میٹنگ وغیرہ یا جو بھی چیزیں تھیں، تو ان کے بھی وصف بیان کیے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ غزل ہے ان کے اندر۔ تو پوری شاعری کیا ہے ان کی، پورا بیان کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ ہجا، اسی طریقے سے انصار پر فخر بھی، اللہ کے رسول کی مدح، غساسنہ مناظرہ میں نعمان بن منذر کی مدح، عرب کے دوسرے سرداروں کی مدح، اسی طریقے سے جن مجالس میں یہ شریک ہوا کرتے تھے لہو کی، غزل کی، اسی طریقے سے ان کی بھی شاعری کی ہے، شراب کی مجالس میں ان کو بھی بس بیان کیا ہے، اسی طریقے سے غزل یا شاعری بھی ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ لیکن جو ہے جب اسلام لے آئے، جب اسلام قبول کیا، التزم بمبادئ الاسلام، تو وہاں پر انہوں نے اسلام کی بنیادوں کا خیال رکھنا شروع کیا، چنانچہ ان کی شاعری اس طریقے کی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، ان کی شاعری آپ کی جو ہے اس طریقے کی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد قبل ان يدخل حسان بن ثابت، اسلام لانے سے پہلے جو ہے الى الذود عن حیات قومه، اسلام لینے سے پہلے جو ہے یہ اپنی قوم کا دفاع کرتے تھے، اپنی قوم کا دفاع کرتے تھے مفاخرت کے ذریعہ، ایک دوسرے پر فخر کے ذریعہ، یعنی فخریہ شاعری بھی ان کے ذریعہ ان کے یہاں پر کافی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نصب حسان نفسہ للدفاع عن الدین الاسلامی، چنانچہ اسلامی دین اسلام مذہب کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو متعین کر لیا۔ اسی طریقے سے جاہلیت والے جو لوگ ہیں یا مشرکین ہیں، کفار ہیں، ٹھیک ہے، قریش ہیں، ان کا دفاع، ان کا رد کرنے لگے۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ ان کی وفات کے تعلق سے عجیب اقوال ہیں، عجیب انداز کا۔ تو کیا ہے کہ 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اب 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور کوئی کہے کہ حضرت علی کے زمانے میں، جیسا لکھا ہوا ہے کچھ کتابوں کے اندر یا کہیں پر، تو یہ بات ماننے والی بات ہے نہیں نا۔ حضرت علی کے زمانے میں کیسے وفات ہو سکتی ہے؟ تو حضرت علی کے زمانے میں نہیں، بلکہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی بات ہوئی ہے۔ بس 5-10 منٹ کی اور بات ہے، 5 منٹ کی بات ہم اس کو ختم کریں گے، باقی جو ہوتیا بچیں گے ان کو اگلا بھی شعراء کے ساتھ ملا دیں گے۔ کل بھی انشاءاللہ 3 کو پڑھیں گے۔ اصل میں سلیبس بہت زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ ڈر تو لگتا ہے یونٹ 7 سے۔ یونٹ 7 سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ وہ بھائی صاحب اکیلا 3 یونٹ کے برابر ہے، میں تو اس کو 3 دن میں کور کرتا تھا جب ریویژن میں کیا کرتا تھا، جیسے یونٹ 10 کو اور یونٹ 8 کو ایک دن میں کور کرتا تھا، وہ ان دونوں کو تو ملا دیا تھا چلو میں نے، اور لیکن یونٹ 3 کو 3 دن لگتے تھے، لگیں گے بھی نہیں، کیونکہ 45 بندوں کو پڑھنا ہے۔ کتنے؟ 45 بندوں کو پڑھنا ہے ہمیں وہاں پر یونٹ 7 میں۔ تو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ہاں ایک مائنڈ بنائیں، میں نے 1 گھنٹہ لکھ دیا تو لوگ 1 گھنٹے میں بور ہو جاتے ہیں، بڑھ گیا۔ جی
چپ جائے مت بولیں ابھی بعد میں بولنا جب ختم ہو جائے گا. تو 1 گھنٹے کا میں نے لکھ دیا یہاں پر, تو لوگ 1 گھنٹے کے حساب سے آتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم بور ہونے لگے. بھائی صاحب بور نہ ہوں, 1.5 گھنٹہ تو پکا مان کے چلیں, اور اس کے بعد ہم اس کو اب کراس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, 1.5 گھنٹے سے بھی اوپر کو جائیں گے. کیا پریشانی ہے, بیٹھ رہے ہیں آرام سے سنتے رہے, چیزوں کو سمجھنا ہی تو ہے نا. یاد کرنے کے لیے تو رٹا الگ مارنا ہوگا. جو چیزیں میں یاد کرا سکتا ہوں آپ کو, جو چیزیں میں سملیٹیز بتا کر, یا اور بھی کہ یہ کوشچن میں آیا ہے امپورٹینس بتا کر آپ کو یاد کرا سکتا ہوں, اچھی بات ہے وہ یاد ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ان کی وفات ہوئی ہے 54 ہجری میں. 54 ہجری میں. ابھی ہم پھر سے ایک بار پھر اس کو دیکھ سکتے ہیں. 24 میں خنسا کی وفات ہوئی, 26 میں کعب کی وفات ہوئی, 54 میں آپ کے حسان بن ثابت کی وفات ہوئی, اسی طریقے سے 59 میں جو ہے آپ کے حدیہ کی وفات ہوئی, جو آگے پڑھیں گے. تو ان چاروں کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے. پھر اس کے بعد اشتہرت مدائح, چنانچہ ان کی جو تعریفیں ہیں, جو مدائح ہیں, وہ غسانین کے بارے میں, غسانین کے بارے میں, یعنی غساسنہ کے بارے میں اسلام سے پہلے ان کی مدح کافی مشہور ہوئی ہے. چنانچہ ان میں سے ایک ان کا لامیہ ہے, للہ در عصابۃ نادمتہم, یعنی یہ لوگ کتنے ہی خوب لوگ ہیں, کتنی خوب جماعت ہے جن کے ساتھ میں رہا. یومن بجلقن فی الزمان الاولی, اولاد جفنہ, اولاد جفنہ, غساسنہ اولاد جفنہ ہے. ٹھیک ہے, اہل جفنہ ان کو بولے جاتا ہے. حول قبر ابیہم قبر ابن ماریۃ الکریم. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے غساسنہ کی تعریف کی ہے. حسن زیات میں جو ہے ان کی شاعری کو یہ والی پڑھ سکتے ہیں آپ, اور اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہاں پہنچ گئے, نیچے جا رہا ہوں میں. تو شاید اب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو شاید اب ساری سلائڈ ختم ہو گئی ہیں ان کے بارے میں. باقی حدیہ کے بارے میں زیادہ نہیں تھا, لیکن جو ہے ہم نہیں پڑھتے اس کو. ٹھیک ہے, ابھی ہمارا مائنڈ بس 11 کا بنا ہوا ہے, تو 11 تک ہی رہنے دیتے ہیں. 11 پہ ختم ہو گیا ہے. اور کل انشاءاللہ اموی میں کتنے ہیں, 5 ہیں اموی میں, تو 3 کر کے پڑھ لیں گے. اموی ختم ہو جائے گا 2 دن میں. پھر اس کے بعد عباسی کو دیکھ لیں گے. ابھی ہمارے پاس جمعہ سنیچر تو ہیں, 2 دن تو ہیں. پھر اس کے بعد عباسی کو پھر آگے ہم دیکھ لیں گے. باقی اب کمنٹ وغیرہ ہیں, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. نہیں سر, ہم لوگ بہت شوق سے آپ کا درس سنتے ہیں, جتنا گھنٹہ پڑھائیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. کیری آن سر. 2 لائن چھوٹ گئی سر. نہیں, وہ خود چھوڑی میں نے. اچھا دیکھ لیتے ہیں کیا تھیں. 2 لائن چھوٹی ہیں. اتفق الروات. ٹھیک ہے, روات کا اس بات پر اتفاق ہے, روات کا اس بات پر اتفاق ہے. والنقاد, اور نقاد کا, دوسری لائن دیکھیں آپ, دوسری لائن دیکھیں. ٹھیک ہے, نقاد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان حسان بن ثابت اشعر اہل المدر فی عصرہ, چنانچہ اپنے زمانے میں جو ہیں آپ کے جو دیہات والے ہیں, اپنے زمانے میں دیہات کے بڑے شاعرہ میں سے ہیں. اسی طریقے سے وہ اشعار اہل الیمن, اور یمن کے بڑے شاعروں میں سے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں ایک قول آتا ہے, ابو العتاہیہ کا پڑھتے ہیں ہم یا کسی کا پڑھتے ہیں, کہ شعراء الیمن ثلاثہ. ٹھیک ہے, شعراء الیمن ثلاثہ, یمن کے کتنے شعراء ہیں, 3 شعراء ہیں. وہ کون, حسان بن ثابت, اسی طریقے سے امر القیس, اور اسی طریقے سے ابو نواز شاید, یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. وہ دیکھیں اس طرح کا قول کوئی ہو تو کمنٹ میں لکھ دیں اگر آپ کو یاد ہو. وقد خلف دیوانا ضخما, ان کا بہت بڑا دیوان ہے. رواہ ابن حبیب, جس کو ابن حبیب نے روایت کیا ہے. کبھی کبھی اس طریقے کے کوشچن آتے ہیں کہ کس نے کس کا دیوان روایت کیا, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ختم ہوا. باقی پھر سے آپ کے کمنٹ کو دیکھتا ہوں, کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ. ہاں ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ختم ہو گیا ہے. آپ بہترین ٹیچنگ ہوتا ہے سر, کیری آن سر. ٹھیک ہے, چھوڑتے ہیں, ابھی چھوڑتے ہیں. ہمارا آخر ملوک الغساسنہ قال حسان قبل الاسلام یمدح, کیا یہ صحیح ہے, کسی کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں ڈر نہیں رہا ہوں, میں لینتھ بتلا رہا ہوں. یونٹ 7 کی جو ہے, میں آپ کو لینتھ بتلا رہا ہوں کہ یونٹ 7 کتنا بڑا ہے. ڈرنے کا کیا ہے اس میں, بڑا مزیدار ہے وہ تو, اور اچھا لگتا ہے. تھوڑی کتابیں وغیرہ ہاں یاد کرنا پڑتی ہیں, مزیدار رہتا ہے وہ تو, کیونکہ نئے بندے ہیں, ان کی ویڈیو بہت سارے زندہ ہوتے ہیں, تو میں ان کی ویڈیو وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, ان کے چہرے دکھاؤں گا. کیونکہ جب حسان بن ثابت وغیرہ ان کے چہرے ہم نے نہیں دیکھے ہوئے, کیونکہ ہم دیکھیں, میں جب تیاری کراتا تھا, بردونی وغیرہ ان کی شاعری موجود ہے, بردونی وغیرہ یہ مزاحیہ شاعری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے محمود درویش جو ہیں جو آپ کے فلسطین سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے بارے میں کافی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کس طریقے سے جب جن کی شہادت ملی ان کو, جب ان کو وفات ہوئی, تو کس طریقے سے آپ کا وہاں پر فلسطین کے اندر چھٹی کر دی گئی. آپ کی آواز نہیں آ رہی, جو بھی بول رہی ہیں آپ کمنٹ میں لکھ دیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم بھائی جان, آپ کے لیکچر سے میں کبھی بور نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ اپی. ٹھیک ہے, اس کے بند کر دو جی, ریکارڈنگ بند کر دیں. جی اسی صحیح رہے گا. ٹھیک ریکارڈنگ. بہت بہت شکریہ آپ کا مشورہ دینے کے لیے. ٹھیک, اب بتائیں جی, کوشچن پوچھ لیں کسی بھی طریقے کے, یہاں سے کوشچن پوچھ لیں, کچھ اور پوچھ لیں. اصل میں یہ بہتر تھا نا کہ ہم سلائڈ پہ رہتے کہ اب تک کوئی اس طرح کا کوشچن پوچھے, کوئی میں نے کسی بک میں پڑھا ہوں.
ہاں تو ان کی تعریف تو کی ہوگی نا، اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ غساسنہ میں کس کی تعریف کی، تو غساسنہ میں وہ میٹر نہیں کرتا کہ کون سے بادشاہ کی تعریف کی، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑیں آپ.